واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. بڑا وسیع کریم وسعت والا وہ شہنشاہ لجپال لکپال. یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے صرف. آقا تشریف لے جا رہے تھے تو میرے حضور سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک بڑھیا بیٹھی تھی چھوٹے سے بچے کو ساتھ لے کے, آگ جلائی ہوئی ہنڈیا. تو میرے حضور نے پوچھا یہ بتاؤ کیا اس خاتون کا دل چاہے گا اس مائی کا اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے؟ یا رسول اللہ بالکل نہیں. تو فرمایا میرا اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی 70 گنا زیادہ کریم ہے, 70 گنا زیادہ کریم ہے. حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے. اس رات میں ایک شخص کو دیکھا بالکل ان پڑھ کچھ بھی نہیں, جنگل ویرانے میں صرف ایک اس میں ورد ہے وجدان کے ساتھ کہ یا کریم, بس اس کے پاس کچھ نہیں, اس کے پاس کوئی وظیفے, کوئی نفل, کوئی تسبیح نہیں ہے. ایک بدو, ایک صحرائی, ایک جنگل کے رہنے والا, اس نے کہیں سے سن لیا تھا کہ آج کی رات اس کی کریمی کی رات ہے, اس کی عطا کی رات ہے, اس کی شفقت کی رات ہے, اس کی مہربانی کی رات ہے. آج کی رات کریمی کی رات ہے. بس وہ وجدان میں مست ہو کے یا کریم کا ورد کر رہا تھا. کیا خیال ہے اس نے مست ہو کے یا کریم کا ورد کیسے کیا ہوگا؟ اس کے دل کے جذبے کیا ہوں گے؟ ایک طرف جنگل کے ویرانے, ایک طرف اس کے فاقے, ایک طرف پانی کی گھاگھر جس میں تھوڑا سا پانی بچا ہوا اور گدھے پہ کہیں دور جا کے پانی لے جانا ہے, ایک طرف مٹھی بھر جاؤ اور ایک طرف تھوڑا سا گھی اور ایک طرف بچتا ہوا چراغ میں تیل اور چلتی ہوئی بتی, اور اس کا فقر, اس کی غربت, اس کی تندرستی, اس کا بے آسرا ہونا. جنگل کا کوئی درندہ حملہ کر دے, میرے جھونپڑے کو توڑ کے اندر آ جائے. ان بے کفی کی کیفیتوں میں اس نے اللہ کا نام کریم کیسے پڑھا ہوگا؟ ذرا پڑھ کے دکھائیں. یا کریم 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 یا کریم. آمین. اور پوچھا کہ کریم کسے کہتے ہیں؟ کہا بھاگا ہوا غلام ہو, ظلم اور تشدد کرے, نافرمانیاں کرے اور سارے کے سارے احسانات بھول جائے اور پکڑ میں آ جائے اور گرفت میں آ جائے, اور اس کو کہا کہ جائے جا تجھے معاف بھی کیا عطا بھی کیا. ما ربک بربک الکریم. اللہ اپنی رحمت کی گود میں بندے کو بٹھا کے نا, ماں میلا کچیلا بچہ, پھر کہیں گر پڑا, پھر شرارتیں کی, پھر ماں کے بال نوچے, ماں کو مارا, گود میں بٹھا کے اس کو پیار بھی کرتی ہے, شکوے بھی کرتی ہے. مجھ جیسے کریم کو چھوڑ کے تو کہاں گیا تھا؟ ما غرک بربک الکریم. مجھ جیسے کریم کو چھوڑ کے کہاں چلا گیا تھا؟ اچھا ٹھیک ہے, دیر سے ہم واپس آئے ہیں نا, تو میں نے آج 15 شعبان کو اپنے حبیب کو کچھ عطائیں دی ہیں, اپنے حبیب کو کچھ کرشمے دی ہیں, اپنے حبیب کو کچھ نعمتیں دی ہیں. میرے حبیب اپنی امت کو جا کے بانٹے اور قیامت تک بانٹتے رہیے گا. اچھا ایسا کر, انتظار کر, شب برات 15 شعبان آ رہی, کہیں مل کے 40 بندے جمع ہو جاؤ اور مجھے پکارو. ان 40 میں سے ایک تو ایسا ہوگا جس کو میں پسند ہوں گا, میں اس کو پسند ہوں گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی, اللہ اس سے راضی. اور ان میں سے کسی ایک کی دعا قبول کر لو. فاقوں کا مارا ہوا, غربت کا مارا ہوا, دکھوں تکلیفوں کا مارا ہوا ایک شخص, جادو جنات نظر بد پریشانیوں مسائل کا مارا ہوا ایک شخص ایک درویش کے پاس گیا کہ حضرت دنیا تنگ ہو گئی ہے, اب قبر کی مٹی اور قبر کا کھلونا اور قبر کا گھرانہ اچھا لگتا ہے, کچھ دعا فرماتے, زندگی وسیع ہو جائے, رزق وسیع ہو جائے, زمین وسیع ہو جائے, کچھ خوشحالی کے دن رات میں بھی دیکھ لوں. اور میں ایسا کر 40 مخلصوں کو جمع کر, ایسے ہوں جو مخلص ہوں 40. اور فرمایا اگر پردیسی ہوں تو نعمت ہے, 40 پردیسیوں کو جمع کر, ان کو بٹھا اور دعا کر, اللہ پاک ان کی دعا رد نہیں کرے گا. پر ہوں 40 مخلص بھی ہوں لیکن پردیسی ہوں. آج آپ کہیں اسٹیشن پہ جائیں, اڈے پہ جائیں, کہیں سرائیں, کہیں ہوٹل جائیں
اور 40 پردیسیوں کی منت کر کے آپ ایک جگہ اپنے گھر میں جمع کریں، شاید آ جائیں لے دے کر کے، لیکن مجھے یہ کیسے یقین ہے کہ وہ مخلص ہے؟ آپ کو کیسے یقین ہے کہ یہ مخلص ہے؟ پر رب کعبہ کی قسم میں کہہ رہا ہوں، آج تسبیح خانے میں آنے والا ہر بندہ مخلص ہے۔ آج پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری آواز پہنچ رہی ہے، پورا عالم ہمارے ساتھ ہے، ہر بندہ مخلص ہے۔ سوچیں تو صحیح، کتنے پردیسی مسافر، کتنے 40 کتنے ہوں گے؟ اور آج اگر ہم ان پردیسیوں کے ساتھ بیٹھ کے دعا کریں گے، بولو کیسے قبول نہ ہوگی؟ مولا ہمیں اپنے اوپر مان نہیں ہے، ناز نہیں ہے، ہمیں تیرے ناموں کا سہارا ہے، ہمیں تیرے ناموں کا آسرا ہے، اور دعائیں قبول ہیں اور مکمل قبول ہیں، اور 100% کہیں انشاءاللہ قبول۔ آج کی رات وہ نعمتیں ہیں، وہ سعادتیں ہیں، اور رب آسمان دنیا پہ آ کے پکارتا ہے، کون مجھ سے مانگنے والا؟ کوئی صحت مانگنے والا، کوئی عزت مانگنے والا، کوئی راحت مانگنے والا، کوئی خوشیاں مانگنے والا، کوئی بیٹی کے لیے کرنے والا، کوئی شادی کی رکاوٹیں ختم کرانے والا، کوئی اپنے جادو کو توڑانے والا کہ مجھ سے طاقتور جادو نہیں ہو سکتا، مجھ سے طاقتور جنات نہیں ہو سکتے، مجھ سے طاقتور تارے عنکبوت نہیں ہو سکتا، مجھ سے طاقتور یہ نظر بد کا جال نہیں ہو سکتا، مجھ سے طاقتور کینہ پرور حاسد نظر بد ڈالنے والا اور میری جڑیں کاٹنے والا نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، وہ مالک بھی ہے، وہ ملیک بھی ہے، وہ مقتدر بھی ہے، وہ آقا بھی ہے، وہ غالب بھی ہے، میں جو چاہتا ہوں وہ ہو جاتا ہے۔ آؤ آج کی رات جمع ہو کے کچھ لمحے زاری کے، ساری عمر گزاری زور کی، اب کچھ لمحے زاری کے، زور کے نہیں، زاری کے، کچھ لمحے زاری کے، مجھے دے دو، مجھے دے دو۔ میں قیامت کے دن ایک بندے کو گھسیٹا جائے گا، خذو وغلو ثم الجحیم صلو، اور میں عورتوں کو بالوں سے گھسیٹا جائے گا، مردوں کو نچلے جبڑے سے پکڑ کے قیامت کے دن گھسیٹا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا۔ آگے پہاڑ آ جائے گا، فرشتے ادھر جائیں گے پہاڑ، ادھر جائیں گے پہاڑ، ادھر جائیں گے پہاڑ، رکاوٹیں ہیں، جہنم میں لے جا سکتے ہی نہیں۔ فرمایا اس کی ایک نیکی ہے، آج وہ پہاڑ بن گئی ہے۔ یا اللہ کون سی نیکی ہے؟ فرشتوں ایسی اتنی چھوٹی سی ہے کہ خود تمہارے لکھنے میں بھی نہیں آئی، اتنی مائکرو چھوٹی چھوٹی چھوٹی، تمہارے لکھنے میں بھی نہیں آئی۔ یا اللہ کون سی نیکی؟ فرمایا تو میرے خوف میں رویا تھا اور اس کی آنسو نکلے نہیں تھے، بس تھوڑی سی پلکوں میں اٹک گئے تھے، یہ ان آنسو کا ثواب ہے۔ نکلے نہیں تھے، اتنے بہے بھی نہیں تھے، اس کی صرف پلکوں میں وہ آنسو اٹک گیا تھا، وہ آنسو اٹک گیا تھا۔ میں اپنے بندے کا اتنا بھرم رکھتا ہوں اور اس کو اتنی لاج رکھتا ہوں اور اس کو اتنی عطا دیتا ہوں، اس آنسو کے بدلے میں ہر طرف رکاوٹ ہے۔ میرے بندو، میرے فرشتوں، یہ بخشا ہوا ہے، اس کو جنت کی طرف لے جاؤ، اور اس کو جنت کی طرف لے جائیں گے۔ آج کی رات جو آنسو بہ جائیں، نہ بہے کوئی نکل جائے، نہ بھی نکلے رونے والی شکل ہی بنا لے۔ ساری دنیا بہروپیوں کو ناپسند کرتی ہے، یہ بہروپیہ ہے، یہ 2 نمبر شکلیں بناتا ہے، یہ 2 نمبر کہانی چلاتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے مجھے عاجزی اتنی پسند ہے، مجھے نیاز اتنا پسند ہے کہ تجھے رونا نہیں آتا، اچھا آ رونے والی شکل بنا لے، تب بھی قبول ہے۔ آجا رونے والی شکل ہی بنا۔ ساری دنیا بہروپیوں کو ناپسند کرتی ہے، مجھے تیری انداز رونے والا یہ بھی پسند ہے، نہیں آیا رویا، کوئی حرج نہیں، رونے والی شکل بنا لے۔ پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، حضور رونا نہیں آتا، اچھا کوئی بات نہیں، دعائیں قبول کرانا چاہتا ہے، کہا ہاں، فرمایا رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا، نہ میں پونکا تے نہ میں ٹونکا تے نہ میں شور مچاواں، نیکاں دے لڑ لگ کے میں بھی شاید بخشا جاواں۔ رونا نہیں آتا، رونا نہیں آتا، کوئی حرج نہیں، اچھا رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ جس جگہ یہ انہوں نے تلقین کی تھی، میں اندرون بغداد میں پھرتا، اپنے مخلصین کے ساتھ پھرتا شیخ کے تسبیح خانے خانقاہ میں پہنچا، بند تھا، وہ ساتھ ایک بسکٹ سگریٹ کی جو دکان چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے، وہاں بندے کو ایک بڑا سارا نوٹ دیا کہ یہ کسی طرح دروازہ کھلوا دے، انہوں نے کہا حرام، ہائے ہائے، عرب کی صفات کیا صفات ہے، عرب کی صفات کیا صفات ہے، میں نہیں لیتا ہی۔
اس نے منت کر کے دروازہ کھلوایا، اس وقت نماز کے اوقات نہیں تھے، اور شیخ کے منبر، شیخ کی مسند اور شیخ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی وہ خانقاہ، وہ ان کا تصویر خانہ، وہیں فرمایا، کہا اچھا آجا رونے والوں کے ساتھ بیٹھ جا۔ آپ کتنے خوش قسمت ہیں، آج چند رونے والوں کے ساتھ بیٹھ کے چلو آنسو بہا لیں گے، آنسو نہ بھی نکلے رونے والی شکل بنا لیں گے، رونے والی شکل نہ بھی ہوئی چلو رونے والوں کے ساتھ تو بیٹھ جائیں گے، اور ان رونے والوں کے ساتھ، ان مانگنے والوں کے ساتھ، ان زاری کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ کے جو اس کی عطا اور رحمت ہوگی، جو اس کی بخشش کریمی ہوگی، جو اس کی سرفرازی اور انعامات ہوں گے، انشاءاللہ تعالی محروم نہیں جائیں گے، بے فیض نہیں جائیں گے، خالی جھولی لے کر نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ اس کی کریمی پہ کہہ رہا ہوں، اپنی ذات پہ کوئی بھروسہ نہیں، نہ میں سونی نہ دولت پلے، کیوں کر یار مناواں ہو اے دکھ سنو ہر دم راسی، روندی ہی مر جاواں ہو۔ آپ کیسے خوش قسمت ہیں۔ میں کسی نے پوچھا وہ ناراض ہو تو کیا علامت ہے، وہ راضی ہو تو کیا علامت ہے، پر میں جب ناراض ہوتا ہے خیر کے قدم نہیں اٹھواتا، اس کے قدم نہیں اٹھتے، جب راضی ہوتا ہے ایسے قدم اٹھاتا ہے جہاں آج آئے بیٹھے ہیں، مبارک ہو، انشاءاللہ وہ راضی ہے، انشاءاللہ وہ راضی ہے، انشاءاللہ وہ راضی ہے، اس نے خیر کے قدم اٹھوائے ہیں، خیر کی طرف میرے وجود کو، میرے مال کو قبول کیا ہے، مال سے مراد اپنا کرایہ پیٹرول کچھ لائے ہیں نا، میری جان کو قبول کیا ہے، آئے بیٹھے ہیں، میرے وقت کو قبول کیا ہے، اس وقت آپ کی نشست یہاں ہے، اے میرا اللہ تیری کریمی ہے، تو نے میرے قدموں کو اٹھوا دیا، میرے مال کو، میری جان کو، میرے وقت کو، میرے لمحوں کو تو نے قبول کر لیا۔ یار فرید قبول کرے، جو یار فرید قبول کرے، سلطان بھی تو سرکار بھی تو۔ بابا فرید فرماتے ہیں اگر وہ قبول کر لے پھر تو سلطان بھی ہے، سرکار بھی ہے، اور اگر منہ پہ مار دے پھر تیری کوئی اوقات نہیں ہے، لگتا ہے اس نے قبول کر لیا، اس نے کرم کر دی ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں رونے والا، کوئی سکنے والا، کیا پتا میرے دائیں بائیں، کیا پتا میرے آگے پیچھے کوئی ولی بیٹھا ہو جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں۔ ہاں مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ کشتی میں سفر کر رہے تھے، لوگ ان کو چھلکے مار رہے تھے، کچھ چھیڑ رہے تھے، سب نے مذاق بنائی ہوئی تھی، اور وہ بیچارے خستہ حال بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے ولی حبیب خدا دے فقیراں تو صدقے، فقیراں دے روشن ضمیراں تو صدقے، نہ دولت تو صدقے نہ جنت تو صدقے، تیری زلف دے جاں اسیراں تو صدقے، جناں رومی جامی تے سادی نو ڈنگیا، میں انہاں پیاری اکھیاں تے تیراں تو صدقے، اور جس گودڑی وچ پلن لالے حافظ، میں اس گودڑی دیاں لیراں تو صدقے 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 صدقے۔ سبحان اللہ۔ کشتی والے نے کہا بابا کرایہ دے، اس نے درہم دیا تو اس نے کہا میں بھی مذاق کر رہا ہوں، سارے تو اس درویش سے کر رہے ہیں، اس نے اٹھا کے وہ درہم باہر پھینک دیا، پانی میں، سمندر میں، دریا میں پھینک دیا، کہا کھوٹا سکہ تھا، کھرا دے، انہوں نے کہا بابا تھا ہی وہی، تھا تو کھرا پر تو نے پھینک دیا، میرے پاس تو وہی تھا، کہا اٹھاؤ اس درویش کو پانی میں پھینک دو، بس یہ سننا تھا، ایسے اوپر سے دیکھا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ کریم کا، نہیں خوف نارے جہیم کا کہ کرم ہے مجھ پہ، میں مداح آل رسول ہوں، میں مداح آل رسول ہوں، یہی آخرت کا سامان ہے کہ کرم ہے مجھ پہ۔ ایسے صرف دیکھا، دیکھا تو سمندر کی مچھلیاں منہ میں سکے لے کے آ گئیں، کوئی سونے کا، کوئی چاندی کا، کوئی کس کا، دیکھ کے کہنے لگے نہیں یہ میرا سکہ یہ ہے، اور اس کشتی کے خادم سے کہنے لگا تیرا کرایہ یہ ہے، دیکھ اصلی ہے۔ ان راتوں میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بس دیکھنے سے یار کی محبت آ جاتی ہے، انہی راتوں میں یہ فیصلے ہوتے ہیں، انہی راتوں میں، انہی محفلوں میں، انہی مجمعوں میں یہ فیصلے ہوتے ہیں کہ بس صرف در رات و نیاز ایسے آنکھوں سے آنکھیں ٹکراتی ہیں، فیصلے ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنکھیں ٹکراتی ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے ایسے ہی بلایا ہے؟ کیا سمجھتے ہیں یہ رات ایسی سال کے بعد آئی ہے، اور اپنے حبیب کو جو عنایات اور عطاؤں کی بارشیں کی ہیں، مجھ جیسے کمزوروں، آپ جیسے کمزوروں، ہم جیسے کمزوروں کے لیے یہ ایسی ہے نہیں، یہ خزانے ہیں۔ بس ایک صرف چیز چاہیے، وہ قدردانی چاہیے، اور وہ قدردان آپ بیٹھے ہیں، سبحان اللہ، بس قدردانی چاہیے۔ پوری دنیا اس وقت قدردانی کے ساتھ، کہیں صبح دوپہر شام، کہیں ڈھلتی صبح، کہیں ڈھلتی رات، بیٹھے ہیں آپ جیسے قدردان، اور یہ قدردان بیٹھے ہیں سارے، چل چل کے کہاں کہاں سے آئے تھے۔
اس بندے نے 40 پردیسی جمع کیے، مخلص جمع کیے. کیسے کیے ہوں گے؟ ان سے دعا کرائی، قبول ہو گئی. آج مفت میں 40 پردیسی جمع ہیں. ہاتھ کھڑا کریں کون پردیسی؟ اوہ 40 ہی 40 ہیں. واہ مولا واہ. تسبیح خانے میں آنے والوں مبارک ہو، لاہور کے رہنے والوں مبارک ہو. تمہیں آج وہ پردیسی ملے ہیں جو دور پرے سے ٹھوکریں کھاتے. کسی کی جیب میں کرایہ نہیں تھا، کسی نے مرغی بیچی، کسی نے بالی بیچی، کسی نے مندری بیچی، کسی نے انگوٹھی بیچی، اور کسی نے خرچہ لیا، کسی نے قرض. کسی نے کہاں سے؟ یا مالدار تھا، وقت نہیں تھا، وقت نکالا. مصروف تھا، وقت نکالا. دل پہ چوٹیں لگی، من پہ سوزش آئی، اور قدم اٹھتے گئے اٹھتے گئے اٹھتے گئے. کیا یہ ساری قربانیاں وہ کریم نہیں دیکھ رہا کہ کن قربانیوں اور قدموں کے ساتھ یہ تسبیح خانے آیا ہے؟ کیا وہ قدردان نہیں ہے جو ساری کائنات کو کہتا ہے خیال کرنا، بے قدری نہ کرنا؟ اگر بے قدری کی میں تمہیں پسند نہیں کروں گا. وہ جو بے قدری کی لوگوں کو نصیحتیں کرتا ہے، وہ اللہ میرا کیوں بے قدری نعوذ باللہ کرے گا؟ وہ تو میرے بندہ کیا ہوتا ہے، حدیث قدسی ہے، جو میرا بندہ اللہ کی طرف تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، اللہ پاک اور آگے، اور میں جو ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ دوڑ کے آتا ہے. حدیث بہت بڑی ہے. میرا اللہ استقبال کرتا ہے، اور جب میرا بندہ آتا ہے نا اللہ کے بعد، اللہ استقبال کرتا ہے. اور جب بندہ اللہ کو چھوڑ کے پھر جاتا ہے، اس کی رحمت پیچھے آ کہتی ہے مجھے کہاں چھوڑ کے جاؤ گے؟ تو نے لوٹ کے پھر آنا ہے میرے پاس. اچھا ٹھیک ہے، میں تیرا انتظار کروں گا. واہ واہ واہ. اچھا ٹھیک ہے، میں تیرا انتظار کروں گا. آ جاؤ، آج اس کی رحمت انتظار کر رہی ہے، آج اس کی عطا انتظار کر رہی ہے، آج اس کی کریمی انتظار کر رہی ہے. امام حسن سے پوچھا کسی نے، امام حسن سے، قول بدی کی میں یہ مضمون عرض کر رہا ہوں. امام حسن سے کسی نے پوچھا کہ آپ جب 15 شعبان ہوتے ہیں تو آپ اور آپ کے ابا حیدر کرار کیسے 15 شعبان میں کیا کرتے تھے؟ فرمایا ہم ہن لمحات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے. ایک حصہ میں اپنے نانا پہ درود بھیجتا، میں اپنے نانا پہ درود بھیجتا ہوں. اور فرمایا دوسرا حصہ اللہ اکبر استغفار کرتا ہوں. اور تیسرا حصہ میں کچھ سجدے، کچھ نفل پڑھ لیتا ہوں. اور پوچھا پھر جو یہ کرے تو ملتا کیا ہے؟ کہا کہ بس صرف ایک چیز ملتی ہے، اللہ اپنے مقربین میں اس کو شامل کر لیتے ہیں جو اس کے خاص قریب ہوتے ہیں. اور خاص قریب کون ہے؟ جو آنکھ ایسے کہیں اٹھائیں اور ہو جائے. کشتی کا کنڈکٹر کہنے لگا میں بھی مذاق کر لوں اس درویش سے. اس نے کیا کیا؟ درہم اٹھا کے پانی میں، اور بس ایسے دیکھا. یہ مقربین ہے، اولئک المقربین فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین. وہ مقرب، وہ خاص، وہ قریب لوگ. آج جو بندہ یہ 3 کام کرے گا، میرے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن ودوائن وبارک وسلم. امام حسن فرمایا میں نے اپنے نانا پہ درود بھیجتا تھا، ہم بھی درود بھیجیں. پڑھیں اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن ودوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن ودوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد بعدد کل دائن ودوائن وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ. درود پاک مبارک ہو. محفل میں درود پڑھا جائے دعائیں قبول ہونے کی دلیل ہے، حاضری قبول ہونے کی دلیل ہے، قدم اٹھے قبول ہونے کی دلیل ہے. ایک درویش تھے، ہر نماز کے بعد ایسے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیتے تھے. کسی نے پوچھا حضرت کیوں؟ مجھے خطرہ ہے یہ نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے، یہ حاضری میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. اور یہ درود پاک پڑھا، اور درود پاک کے بعد جب ندامت اور توبہ اور استغفار کر لیا جائے تو سمجھ لیں پھر اللہ قبولیت کی مہریں لگا دیتا ہے، قبولیت کی مہریں لگا دیتا. ایک شخص لیٹا ہوا تھا، جادو کا مارا ہوا. ایک صحابی تشریف لے جا رہے، انہوں نے کیا کیا؟ ایک آیت پڑھی، پڑھ کے اس کے کانوں میں دم کیا. میرے آقا نے پوچھا کیا پڑھا؟
یا رسول اللہ یہ سارا آپ کا ہی فیض ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جان جہان ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ یہ پھول خار سے دور ہے، وہ یہ شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ آقا آپ کا فیض ہے۔ یا رسول اللہ میں نے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات پڑھ کے اس جادو اور مریض اور مارے ہوئے بندے کے کانوں میں دم کیا۔ اب سنیں میرے آقا نے کیا فرمایا، اور سبحان اللہ کہیں، اور میرے حضور نے کیا فرمایا۔ میرے آقا نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، اگر کوئی یقین سے، بس یہ لفظ یقین کو غور سے سن لے، اور یقین کو یقین سے سن لے، یقین کو یقین سے سن لے۔ ہاں اس یقین کو توڑنے کے لیے جب آپ مالدار ہو جائیں گے نا، اس یقین کو لوٹنے کے لیے لٹیرے آئیں گے، اور آئیں گے اس وقت جب آپ مالدار ہوں گے، روحانیت کے مالدار جب آپ ہو جائیں گے، اس یقین کو لوٹنے، بدگمانیاں، شک ڈالنے کے لیے بے شمار آئیں گے، اور آئیں گے اس وقت جب آپ مالدار ہوں گے۔ تو میرے آقا نے فرمایا جو شخص یقین سے اگر ان آیات کو پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو سوچیں پہاڑ اپنی جگہ سے کیسے ہٹ سکتا ہے؟ پر یقین سے، یقین سے۔ ہم آج وہ آیت سارے پڑھیں گے، جن کو نہیں آتی میرے ساتھ پڑھیں گے، اور اس کے بعد اس کی جو آخری آیت ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اس آیت کو دہرا کے ابھی ہم 3 دعائیں مانگیں گے، جس آیت کے بارے میں میرے کملی والے نے خود قسم اٹھائی ہے۔ سوچیں آخری چیز ہے قسم اٹھانا، اور خود ساری کائنات کے رحمت للعالمین قسم اٹھا رہے، اور کسی چیز کو قسم اٹھا کے بیان کر رہے۔ سوچیں اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ کسی قسم کا کوئی شک؟ اگر آپ کے اوپر کوئی جادو ہے، نظر بد ہے، اثرات ہیں، بندش ہے، جناتی دنیا ہے، گھر میں چھیڑ چھڑی ہوئی ہے، گھر میں فقر ہے، گھر میں جھگڑے ہیں، گھر میں لڑائیاں ہیں، روٹی روزی نہیں ہے، فقر اور غربت ہے، ایک بیماری ختم نہیں ہوتی دوسری ختم نہیں ہوتی تیسری، گھر کے اندر کسی کونے سے آوازیں، چیزیں، کہیں سے بدبو چھینٹے، کہیں خون کے دھبے، کوئی جادوئی اثرات ہیں، کوئی جناتی اثرات ہیں، کوئی جادوئی اور جناتی چیزیں آپ کے ساتھ ہیں، تو آج پھر یہ رات ہے کس لیے؟ اس کی عطا اس لیے تو ہے کہ بندوں کی مشکلیں دور ہو جائیں، بندوں کی مصیبتیں دور ہو جائیں، بندوں کی ناکامیاں ختم ہو جائیں، اور ان کے حالات بہتر ہو جائیں۔ اور اگر جادو جناتی ہے تو ختم ہوگا، انسانی ہے تو ختم ہوگا، سفلی ہے تو ختم ہوگا، کالا ہے تو ختم ہوگا، کتے کی کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، بندر کی کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، خنزیر کی ہڈی یا کھوپڑی پہ ہے تو ختم ہوگا، بندر کے خون سے لکھا ہوا ہے تو ختم ہوگا، اور کوئی کالے سے کالا، ناپاک سے ناپاک جادو ختم ہوگا۔ کیوں؟ جادو طاقتور یا میرے رب کا فرمان طاقتور ہے؟ میرے اللہ کے قسمیں فرمان طاقتور ہے۔ اس آیت کو پڑھیں گے ایک دفعہ، اور وہ ایک دفعہ نہیں ہوگی، اتنا بڑا مجمع ہے، پوری دنیا میرے ساتھ اس وقت بیٹھی ہے، محبت کرنے والی، محبت کرنے والے، اللہ کی نیک بندیاں اور بندے بیٹھے ہیں، اتنے بڑے مجمع میں ایک دفعہ نہیں ہوگا، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہوگا، بے شمار دفعہ پڑھا جائے۔ آپ پہلے ایسا کریں، توجہ سے اس کو پڑھیں گے ہم، اور اس آیت کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ پہلے اپنی کوئی مصیبتیں، کوئی پریشانی، کوئی دکھ، کوئی جادو، کوئی بیماری تصور میں لے آئیں، خیال میں لے آئیں، اگر ہیں کوئی گھر کی الجھنیں، کوئی ناکامیاں، کوئی پریشانیاں، کوئی حالات کی سختیاں، تصور میں لے آئیں۔ اس آیت مبارک کے بارے میں یہاں تک ہے، جو شخص تمنگری چاہتا ہے، جو مالداری چاہتا ہے، جو شخص تمنگری چاہتا ہے، جو خوشحالی چاہتا ہے، جو مالداری چاہتا ہے، وہ اس آیت کو پڑھے، اللہ اس کی نسلوں کو مالدار اور تمنگر کر دیتے ہیں۔ شیخ نے لکھا ہے، صحابہ کرام فرماتے ہیں، آل رسول فرماتے ہیں، اہل البیت فرماتے ہیں، جب ہم کہیں سفر اور غزوات میں جاتے تھے اور اس آیت کو پڑھ لیتے تھے، ہمیں نعمت اور غنیمت بہت زیادہ عطا ہوتی تھی۔ جو شخص تمنگری چاہتا ہے، خوشحالی چاہتا ہے، آج اس مجمع میں، آج کی رات انشاءاللہ قرضے ختم، بیماریاں ختم، دکھ ختم، جادو ختم۔ میں نے لفظ انشاءاللہ کہا ہے، اس سے مراد اللہ ہی کرے گا، اس سے مراد اللہ ہی سے ہوتا، اور اللہ کے نام کی طاقت، اللہ کے کلام کی طاقت اور اس کلام الہی کی برکت سے انشاءاللہ تعالی آج اٹھنے سے پہلے رب کریمی کے فیصلے کر دے گا۔ اس آیت کو ہم 3 بار پڑھیں گے، توجہ سے پہلے سن لیں۔ ہم نے درود پاک پڑھا ہوا ہے، یہ درود پاک اس آیت کے اول آخر ہو گیا، درود پاک ابھی پڑھا ہے،
اس آیت کو 3 بار پڑھیں گے. جن کو آتا نہیں میرے ساتھ پڑھتے جائیں گے. آج اس کی جو آخری آیت ہے نا، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وانت خیر الراحمین وانت خیر اس کو پھر ہم دعا کی شکل میں پڑھیں گے، اس کی دعا کریں گے. آج 3 دعائیں ہوں گی. یہ پہلی دعا ہے. ایک وظیفہ پڑھیں گے، دعا ہوگی. پھر دوسری دعا ہوگی. پھر تیسری دعا ہوگی. آج 3 دعائیں ہیں. کیوں؟ اس لیے یہ مانگنا اس کو پسند ہے، یہ ظاہر اس کو پسند ہے، یہ التجائیں اس کو پسند ہیں، یہ آنسو اس کو پسند ہیں، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے، یہ پکار اس کو پسند ہے. پتہ نہیں، میرے گمان میں نہیں، آپ پچھلا ریکارڈ اٹھائیں، کتنے سالوں کے بعد 2 مبارک راتیں جمع ہو رہی ہیں، شب جمعہ اور شب برات. اللہ اکبر. غور سے سمجھیں. فرمایا جس شخص کو قیامت تک ولایت ملی ہے، رحمت ملی ہے، کلندریت ملی ہے، غوث بنا ہے، کلندر بنا ہے، نقیب بنا ہے، نجیب بنا ہے، ابرار بنا ہے، صالحین میں سے، متقین میں سے، صادقین میں سے ولایت کا تاجدار بنا ہے، شب جمعہ کے بغیر نہیں بنا، شب جمعہ کے بغیر نہیں بنا. شب جمعہ، آج شب جمعہ اور شب وہ اور برات کے معنی عربی میں ہے نجات کے، خلاصی کے. قید سے جو بندے کو باعزت بری کر دیا جائے اس کو عربی زبان میں برات کہتے ہیں. جس بندے کو سارے کوئی جرم ثابت نہ ہو اور اس کو باعزت بری کر دیا جائے اس کو برات کہتے ہیں. آج شب برات ہے اور شب جمعہ ہے. ایک درویش تھے، ان کا جنات سے تعلق مجھے بتانے لگے، کہنے لگے کہ شب جمعہ واحد ہے جس میں جنات سارے جمع ہوتے ہیں، اولیاء، صالحین، بڑی بڑی ہستیاں، جنات جمع ہوتے ہیں. ہمارے ہاں یہ میانی صاحب میں ایک مسجد ہے، اللہ نے مجھے توفیق دی اس کی مرمت وغیرہ کی. میانی صاحب قبرستان ہے ساتھ، شاہ جہان دور کی پرانی بہت بڑی بنی ہوئی، چھوٹا سا نیچے تہ خانہ بھی ہے، چلا گاہ بھی ہے، بندہ سیڑھیاں اتر کے. میں نے وہاں امام صاحب رکھے. سرگودا کا ایک فقیر آدمی تھا، مجھ سے کہنے لگا میں رات سوتا ہوں وہیں، رات کو ایک جن آ گیا. میں کہنے لگا میری عمر 2500 سال ہے، میں نے حضور کی زیارت کی پر اس وقت مسلمان نہ ہوا. میں نے آقا کو دیکھا، ان کا دور پایا پر مسلمان نہ ہوا، اور میں بعد میں مسلمان ہوا اور میری عمر 25 سال ہے، 2500 سال ہے، میرا نام محمد یوسف ہے. اور مزید اس نے ایک بات بتائی اور جو آج کے موضوع کی ہے. کہا کہ ہر شب جمعہ میں یعنی جمعرات کی شام آج ہر شب جمعہ میں اولیاء جنات جمع ہوتے ہیں اور اولیاء جنات جمع ہو کے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، توجہات دیتے ہیں. فرمایا جو شب جمعہ ہو کے جمع ہو کے ذکر کریں، دعائیں مانگے، اللہ پاک ان کو ان اولیاء کا فیض عطا فرماتے ہیں، ان کی دعاؤں میں حصہ عطا فرماتے ہیں، ان کو فیض اور حصہ عطا. ایک اور جن نے ایک بات ان صاحب سے میں نے سنی، کہنے لگے کہ ہم جنات جمع ہوتے ہیں دعاؤں کے بعد، پھر دیکھتے ہیں وہ محفل جہاں سب سے زیادہ مخلصین ہوں، اللہ کا نام لینے والے، اخلاص والے، للہیت والے، لوجہ اللہ، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. نہ تھینک یو نہ شکور، جزاک اللہ، مجھے کوئی غرض نہیں، بس بے لوث آیا ہوں، کوئی میرا استقبال مجھے نہیں چاہیے. میں جہاں سے جمع ہوتے ہیں پھر وہ ساری جنات کی جماعت جو لاکھوں کی تعداد میں ہوتی ہے اس محفل میں شامل ہو جاتی ہے، پر میں اس محفل کی دعاؤں میں آمین کہتی ہے، اور ان میں اولیاء، صحابہ، صالحین، بڑی بڑی ہستیاں ہوتی ہیں، اور میں اس محفل میں آمین کہنے کی وجہ سے جو دعائیں 100 سال بعد قبول ہونی ہے پر میں 100 لمحوں سے پہلے قبول ہو جاتی. اور مجھے یقین ہے آج ہی مخلصین کا مجمع ہے. ہماری آنکھیں دیکھیں نہ دیکھیں پر ایک بات بتا دوں، فرشتے ہیں. حدیث میں آتا ہے جہاں اللہ کا ذکر ہو، سنو غور سے میرے کملی والے کا فرمان، اللہ کا ذکر ہو، فرشتے ایک دوسرے کو بلاتے ہیں، آؤ آؤ ہمارے مقصد کا نظام شروع. اور فرشتے جمع ہوتے ہوتے لینے لگ جاتی ہیں. جب محفل ختم ہوتی ہے اللہ پوچھتے ہیں فرشتے کہاں سے آئے، جان بوجھ کے پوچھتے ہیں. جب محبت ہوتی ہے، جب راز و نیاز ہوتا ہے تو لمبے پیکج ہوتے ہیں، اور سناؤ، حالانکہ بات کچھ نہیں ہوتی. اللہ محبت اور پیار میں فرماتے ہیں فرشتے کہاں سے آؤ، یا اللہ دنیا میں تیرے کچھ بندے تھے وہ تیرے ساتھ محبت اور راز و نیاز اور ذکر کر رہے تھے. اچھا کیا مانگ رہے تھے، یا اللہ جنت مانگ رہے تھے.
کیا؟ یا اللہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. پھر اللہ بات اور آگے بڑھاتے ہیں. اچھا فرشتوں یہ بتاؤ انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھی. اللہ پاک بات کو اور بڑھاتے ہیں محبت اور آپ حضرات کی محبت کی وجہ سے. اگر یہ جنت دیکھ لیتے پھر کیا ہوتا؟ یہ اللہ اور شوق پیدا ہوتا. اچھا انہوں نے جہنم دیکھا ہے؟ یا اللہ نہیں دیکھا. اللہ اور بات بڑھاتے ہیں. اگر جہنم دیکھ لیتے پھر یا اللہ اور خوف ہوتا. تو فرشتوں کو اللہ پاک مخاطب ہو کے فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو میں نے ان کو جہنم سے خلاصی دے دی, میں نے ان کو جنت عطا کر دی. فرشتے کہتے ہیں اللہ سب کچھ ٹھیک ہے. ایک بندہ ایسا آیا جس کا کوئی کام نہیں تھا. چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا, چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا. سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. کوئی ایک تماشا دیکھنے ایسے آیا تھا. چلو دیکھا ہے تماشا جگر کا. سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے. ایک ایسے آیا تھا. اللہ فرماتے اس محفل کی برکت ایسی ہے وہ بھی بخشا گیا. ہاں اس محفل کی برکت ایسی ہے. فرشتے موجود ہیں, میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی, میرے کملی والی کی سچی آنکھوں نے بتا دی. کہو آمنا وصدقنا. جنات موجود ہیں, اولیاء کی سچی آنکھوں نے بتا دیا. اور اللہ کی رحمت موجود ہے. کیوں؟ 2 راتیں جمع ہو گئی ہیں, 2 راتیں جمع ہو گئی ہیں. پچھلی کتنے سالوں میں یہ راتیں جمع ہوئی تھی مجھے یاد نہیں, تاریخ بتائے گی. 2 راتیں جمع ہو گئی ہیں. ایک شب برات ہے, ایک شب جمعہ ہے. 2 راتیں جمع ہو گئی, 2 راتیں جمع ہو گئی. آنے والوں مبارک ہو, پوری دنیا میں سننے والوں مبارک ہو, پوری دنیا میں بے طلب نہیں طلب لے کر بیٹھنے والوں مبارک ہو. 2 راتیں جمع ہے. اب ہم وہ آیت پڑھیں گے سورۃ المومنین کی, سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات, آخری جس کے بارے میں ہم وعدے ہیں. غربت ختم ہونے کے وعدے اب گنتے جائیں گے. 1 جادو کے وعدے, 2 زور سے کہیں جنات کے وعدے ختم ہونے, نظر بد, سخت سفلی عمل, کتے کا عمل, بندر کی کھوپڑی پہ عمل, خنزیر کی ہڈی کھوپڑی پہ عمل, ناپاک سے خون میں لکھا ہوا جادو, اور سخت فقر, مفلسی, غربت, یہ ختم ہونے کے وعدے ہیں, وعدے وعدے وعدے. اس آیت کو 3 بار پڑھیں گے, غور سے سمجھیے گا. ان ساری مصیبتوں اور پریشانیوں کو تصور میں رکھیں. اگلی جو دعا ہوگی اگلی مصیبتوں پریشانیوں کو تصور میں رکھیں. اگلی جو دعا ہوگی اگلی مصیبتوں اور پریشانیوں کو تصور میں رکھیں. آج اس کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں اپنی فریادیں, عرض کرتے ہیں اپنے درد, پیش کرتے ہیں اپنے غم. اور وہ کہے گا اتنا بڑا مجمع مسافروں کا, بچے چھوٹے چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور وہ رونے لگ جاتے ہیں روتا دیکھ کے, انہیں پتہ نہیں کیوں رونا ہے. اللہ کہتے ہیں میرے فرشتوں ٹھہر جاؤ, ان رونے والے بچوں کی وجہ سے تو میں عذاب اپنے ٹال دیتا ہوں. ٹھہر جاؤ, ٹھہر جاؤ. کچھ سفید بال ہوتے ہیں جن سے رب حیا کرتا ہے, کوئی بوڑھے ہوتے ہیں جن کے بڑھاپے پہ ترس کھاتا ہے, کوئی اللہ کو منانے والے جوان ہوتے ہیں جن کی جوانی پہ اس کو اللہ کو رحم اور ترس آتا ہے. آج وہ سارے جمع ہیں, آج وہ سارے جمع ہیں, آج وہ سارے جمع ہیں. ہاں پر یقین ہو, میرے حضور نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, کوئی یقین سے اگر یہ آیات پڑھ لے, یقین سے, ہاں ایک وقت آئے گا, ایک وقت آئے گا جب آپ عروج پہ ہوں گے, روح کی دنیا عروج پہ ہوگی, تسبیحات وظائف عروج پہ ہوں گے. اس وقت یقین پہ ڈاکہ ڈالنے والی ایک ہوا چلے گی, اور یقین کو ختم کرنے والی ایک ہوا چلے گی, اور پتہ لگے گا کہ کون عاشق ہیں, کون دیوانے ہیں, کون اس بے یقینی کی ہوا کے اندر اڑ جاتے ہیں. الحمدللہ یقین سے چلنے والے, یقین, اور جو یقین سے چلے گا اسے کوئی ہوائیں. درخت سے کہا تجھے کیوں کاٹ دیا جاتا ہے, اتنا سایہ دیتا ہے, اتنی ہوائیں دیتا ہے, اتنی چھاؤں دیتا ہے, اتنے پھول دیتا ہے, اتنے پھل دیتا ہے. کہا سب کچھ ہے, میرے اندر ایک کمی ہے, جہاں کی ہوا چلتی ہے ادھر جھک جاتا ہوں, اس لیے مجھے کاٹ دیا جاتا ہے. جہاں کی ہوا چلتی ہے میں ادھر جھک جاتا ہوں. یقین والے آپ بیٹھے ہیں, جذبے والے بیٹھے ہیں, آئیں پڑھتے ہیں, پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى اللہ الملک الحق.
چھوٹا چھوٹا کر کے پڑھنے میں بھول جاتا ہے، روانی سے پڑھے تو نہیں بھولتا۔ افحسبتم انما خلق، اب میں پڑھتا ہوں میرے ساتھ پڑھتے جائیں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب دوسری دفعہ پڑھیں، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون ورب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ تیسری اور آخری دفعہ، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالی اللہ الملک الحق لا الہ الا هو رب العرش الکریم ومن يدع مع اللہ الہا آخر لا برہان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الکافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اب یہ آیت مبارکہ وہ پڑھی ہے جس میں وعدے ہیں، رب سچا، جبریل لانے والا سچا، کملی والے کا سینہ اور دل مبارک سچا، اور میری آقا کی زبان سچی، اور میری آقا سے سننے والے اور ہم تک روایت پہنچانے والے سچے، اور اس آیت پہ جو وعدے ہیں وہ سچے۔ آئیں پھر اس آیت کے وعدے جس میں میرے کملی والے نے قسم اٹھا کے فرمایا ہے، کوئی یقین سے پڑھ لے، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل جائے، ہٹ جائے۔ ہم بیٹھ کے اس آیت کے آخری لفظوں کو رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اور جن کو یہ آیت نہیں بھی آتی وہ پڑھیں گے راحمین راحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین راحمین، اور اپنی دعائیں مانگیں گے، اپنی التجائیں اللہ کے سامنے زاریاں، اور اس رات کو نہیں، ان دونوں راتوں کو کیش کریں گے اور انشاءاللہ زندگی بھر عیش کریں گے۔ ان دونوں راتوں کو، ان کی برکتوں کو، ان کی سعادتوں کو، ان کی نعمتوں کو، ان کی عطاؤں کو الحمدللہ ہم اب بیٹھ کے اللہ سے مانگیں گے، اور اس آیت کو مسلسل دہرائیں گے، اور اپنی دعائیں اونچی آواز میں باواز بلند پڑھنا ہے، مانگنا ہے، رونا ہے، گڑ گڑانا ہے، بھیکاری بننا ہے، محتاج بننا ہے، سائل بننا ہے۔ سنو سنو، کبھی ممبر پہ بیٹھنے والے سے زیادہ نیچے بیٹھنے والا اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ ہاں، لوگ حضرت جی شیخ الوظائف کہتے ہیں، اس کی بارگاہ میں نیچے بیٹھنے والا جس کی بظاہر کوئی حیثیت نہیں، اللہ کے ہاں وہ 70,000 لوگوں سے زیادہ قبول ہوتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں اس کا مقام، اس کا مرتبہ، اس کا درجہ، اس کا رتبہ اس سے کہیں زیادہ اوپر ہوتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اوپر ہوتا ہے۔ لائٹیں بند ہوں گی، سنو، اللہ اور بندہ ہوگا، راز و نیاز ہوگا، اور اس آیت کو پڑھتے ہوئے اپنی مصیبتیں، اپنے جادو، اپنے جنات، اپنی بندشیں، رکاوٹیں، رزق کی تنگیاں، مفلسیاں، قرضے اور مسائل، مشکلات، ان سب کا تصور کر کے گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے، گڑ گڑانا ہے، مانگنا ہے، بھیکاری بننا ہے اور محتاج بننا ہے۔ آئیں دعا شروع کرتے ہیں، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، پھر وارحم وانت رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہ اس آیت کی تاثیر عطا فرما، اللہ اس آیت کی برکت عطا فرما، اللہ اس کے ذریعے جادو جنات کو ختم فرما، بیماریاں بندشوں کو ختم فرما، مفلسیاں قرضوں کو ختم فرما۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم، رب اغفر وارحم وانت۔ مانگے قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگے قبولیت کی گھڑیاں ہیں، مانگے محتاجوں کا جذبہ ہے، مانگے پردیسیوں کا مجمع ہے، مانگے پردیسیوں کا مجمع ہے، ٹوٹ جائے ڈوب جائے پردیسیوں کا مجمع ہے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. راحمین راحمین رحم رحم رحم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللہ جادو کے ڈسے ہوئے، جنات کے مارے ہوئے، قرضوں کے ہارے ہوئے، بے اولادیاں، پریشانیاں، ناکامیاں، حالات کی سختیاں، در در کی ٹھوکریں، در در کی ٹھوکریں، در در کی ٹھوکریں، اے اللہ اپنے نام کی برکت سے رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 راحمین رحم رحم رحم. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. مانگے دعا اللہ سے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، دو مبارک راتیں ہیں، پردیسیوں کا مجمع ہے، عاشقوں کا مجمع ہے، طلب والوں کا مجمع ہے، تڑپ والوں کا مجمع ہے، دیوانوں کا مجمع ہے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. 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 اللہ تیرے حبیب نے قسم اٹھائی ہے، اس تجھے قسم کا واسطہ، اللہ تجھے قسم کا واسطہ، اللہ اپنے حبیب کی قسم کا واسطہ ہمارے جادو ختم کر دے، بیماریاں ختم کر دے، بندشیں ختم کر دے، قرضے مرض ختم کر دے، حالات کی سختیاں ختم کر دے، آزمائشیں ختم کر دے، عافیت عطا فرما، عافیت عطا فرما، رحم رحم رحمت کر دے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم. آمین 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 آمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین. کیسا دل فریب منظر، کیسی کیفیتیں جس کو انسان ساری زندگی ترستا ہے. یا اللہ دنیا میں ایسی جگہ کوئی کہیں ہوتی، اکیلے بیٹھے رہتے یاد تیری دل نشی ہوتی. کوئی اس لمحے کو ترستا ہے. آج وہ لمحے مل گئے، آج وہ گھڑیاں مل گئی، آج وہ ساتیں مل گئیں، آج وہ وقت کے حالات کا نظام مل گیا. واہ مولا، واہ کریم آقا مولا، یہ تیری کتنی عنایت ہے. کیا میں اس قابل تھا؟ بس تیری رحمت نے میرے قدم اٹھوائے، تیری عطا نے میرے قدم اٹھوائے. خوش قسمت ہے آپ میں سے وہ شخص جو اکیلا نہیں آتا، تسبیح خانے میں کبھی بھی اکیلا نہیں آتا. اس کو منت کر، اس کو منت کر، اس کو منت کر، اس کو ملا فون، اس سے بات کر. کتنا خوش قسمت انسان ہے. مجھے خاتون نے آ کے خط دیا کہ جی میں نے پیرانی جی کو یہ آپ کے حالات سنائے ہیں، یہ سنایا، یہ بتایا، یہ بتایا.
میری بیگم کے بارے میں کہنے لگی خاتون کہ میں نے پیرانی جی کو یہ حالات سنائے اور میں سنایا کروں. میں نے کہا تمام خدمت والی خواتین کا مجمع بڑھ رہا ہے, آنے والی خواتین کا مجمع بڑھ رہا ہے, تو خدمت والی خواتین میری بیگم کو حالات دیا کریں اس سے, تاکہ ہماری خدمت والی جو آنے والی خواتین کا مجمع ہے اس کی سہولت ہم بڑھاتے چلے جائیں. کیوں؟ سب سے زیادہ رونے والی اللہ کی بندیاں ہوتی ہیں, وہ بہت روتی ہیں, اللہ کو رونا پسند ہے. آج کے مجمع میں میرا گمان یہی ہے, ہم سے زیادہ خواتین روئی ہیں, اور اللہ کو رونا پسند, اس کے آنسو پسند, ان کی زاری پسند. اللہ کی بارگاہ میں اللہ کو یہ نعمت پسند ہے. اور پھر کیا پڑھا آپ نے؟ سوچیں تو صحیح. رب اغفر ورحم, رب اغفر ورحم. بہت سوچیں, اس کے معنوں میں ڈوب جائیں. معاف کر دے, رحم کر دے. تو اللہ پوچھتا ہے معاف کر دیا, جاؤ میں نے رحم کر دیا. نہ مولا, ہمیں رحم کی انتہا چاہیے. کون سی؟ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. اس لیے قیامت کے دن جہنم میں, سنو غور سے ذرا, جہنم میں جو چلے جائیں گے وہ معافی نہیں کہیں گے, وہ توبہ نہیں کہیں گے, نکالے ہمیں جہنم سے نہیں کہیں گے, وہ کوئی اور لفظ نہیں بولیں گے. ان کے منہ پہ ایک لفظ ہوگا, وہ ہوگا رحم 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 رحم. کیوں؟ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ. یہ اللہ کی بندیاں بہت روتی ہیں. میں چاہتا ہوں کہ آنے والی جو خدمت والی ذمہ دار خواتین ہیں, میری بیگم کو حالات دیا کریں. مجھ سے خاتون کہنے لگی کیا میں پیرانی جی کو حالات دیا کروں؟ میں کہا ضرور دیا کریں, کارگزاری دیا کریں. رونے والی ہوتی ہیں, ان کا رونا اللہ کی رحمت کو متوجہ کر دیتا ہے. اور میرے پاس اوقات مائیں روتی ہیں, اور ماؤں کے ساتھ بچے بھی روتے ہیں, اور جب بچے رو پڑتے ہیں اس وقت متوجہ رحمت نہیں ہوتی, پھر رحمت کا نظام چلتا ہے ایسا کہ آندھیاں طوفان کیا ہیں اس کے مقابلے. اس آیت کو دن میں 7 دفعہ کبھی پڑھ لیا کریں, اور یاد نہیں یاد کر لیں, کبھی 7 دفعہ, صبح ہے, دوپہر ہے, شام ہے, دن ہے, رات ہے, کہیں 7 دفعہ پڑھ لیا کریں. یقین جانیے میں نے اس آیت کے بارے میں کیا بتاؤں. آج تو مبارک راتوں میں, رات نہیں کہہ رہا, راتیں کہہ رہا ہوں, 2 راتیں ہیں نا, شب برات اور شب جمعہ میں. ان مبارک راتوں میں تو آج یہ سعادت مجھے آپ کو نصیب ہو گئی ہے. ہم خود قسمت ہیں. میں نے تو پہلے کہہ دیا, کون ہوگا اس مجمع میں جو صاحب کمال ہوگا؟ لوگ حضرت کہیں گے ہاتھ ملانے میں, اس کو ہاتھ کوئی نہیں کہے گا بلکہ کندھا مار کے پیچھے کر دیں گے, بھائی پچھلی صف میں جا, پیچھے کندھا کر گئے ہیں. اللہ کہتا ہے تم اس جیسے 70,000 شیخ الوظائف اکٹھے کرو, اور جس کو مار کے تو نے کندھا پیچھے کیا, یہی تو ہے جس نے مجمع کی آمین کو قبول کروایا ہے. ہاں, جس نے مجمع کی. اس لیے میں اپنے خدمت والوں سے بھی کہتا ہوں, اپنے آپ سے بھی, ان آنے والے مجمع کی محبت ہو, ان آنے والے مجمع کی قدردانی ہو. یہ آنے والا مجمع جو اللہ کے نام پہ آتا ہے, جو حبیب کے نام پہ آتا ہے, بس اللہ اور حبیب کا نام کافی ہے. آئیں پھر آپ کو ایک اور نعمت, ایک اور سعادت, ایک اور اللہ کی عطا, ایک شفقت, جو ہر سال ایک عمل ہم کرتے ہیں, آج بھی اس عمل کے آپ انتظار میں بیٹھے ہیں, وہ ہے کوہ لبنان کی دعا. کوہ لبنان کی پہلے طرح واقعہ سن لیں. علامہ یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, علامہ یافی رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑی کتاب نزہۃ البساطین کا حوالہ ہے. بعض صالحین سے فرماتے ہیں چند رفقا مل کر کوہ لبنان پر گئے تاکہ وہاں کے رہنے والے عابدوں, زاہدوں اور ابدالوں میں سے کسی کی ملاقات کریں. اللہ کے کوئی ولی وہاں رہتے ہیں کوہ لبنان, وہاں ملاقات کریں, وہاں ملاقات کریں. تو کہتے ہیں ہم 3 دن مسلسل چلتے رہے. ذرا غور سے سنیے گا, یہ سنیں گے پھر اس مقام تک ہم پہنچیں گے. 3 دن مسلسل چلتے رہے. کہتے چلتے چلتے میرے پاؤں میں چوٹ آ گئی. بعض اوقات کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں جو یار کے قریب کر دیتی ہیں. ہاں, کچھ چوٹیں ایسی ہوتی ہیں تو یار کے قریب کر دیتی ہیں. اور یہ دعا آپ کے پاس ایک کتاب چاہے شب برات کا تقسیم کیا, اس میں موجود ہے. لیکن آپ میری بات کو غور سے سنیے گا, توجہ سے سنیں گے, میری بات پہ کان دیں آپ. اور کہتے چلتے چلتے مجھے چوٹ لگ گئی, میں معذور ہو گیا. میں بلند پہاڑی پر اس جگہ بیٹھ گیا, اور میرے ساتھی یہ کہہ کر تم یہاں آرام کرو, ہم اطراف میں ان درویشوں میں سے کسی درویش کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں. سنا ہے ان پہاڑیوں پہ ابدال ہوتے ہیں,
ہستیاں ہوتی ہیں ان پہاڑیوں میں. کہا وہ چلے گئے. اکیلا بیٹھا رہا. شام تک نہ آئے. رات ہو گئی. پہاڑی بیامان درد سے تڑپتا رہا حتیٰ کہ رات گزر گئی. فقر، بھوک، درد، ویرانہ تڑپتا رہا. دوسرے وقت میں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا تو پہاڑی کے نیچے پانی کا چشمہ نظر آیا. وہاں وضو کر کے میں نماز کے لیے کھڑا ہو گیا. اسی انداز میں اسی دوران مجھے کسی کی تلاوت کی آواز آئی. میں نے کہا یہاں تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے. آج کتنے دن ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے، کوئی بندہ ہے نہیں. تلاوت کی آواز کہاں سے آئی؟ نماز سے فارغ ہو کر اس آواز کی طرف چل پڑا. چلتے چلتے کہتے غار نظر آیا. اس میں داخل ہوا تو ایک درویش بزرگ ہیں، آنکھوں سے نابینا بیٹھے ہوئے ہیں. میں نے انہیں سلام کیا. امام یافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تو انہوں نے پوچھا کہ تم انسان ہو یا جن، کون ہو؟ میں نے کہا جی میں انسانوں میں سے ہوں. کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. تعجب سے یہ لفظ کہا. میں 30 سال سے اس جگہ بیٹھا ہوں، آج تک انسان کوئی نہیں آیا. خیال کرنا بعض اوقات دل کی لگے چوٹیں، جسم کی لگی چوٹیں اور درد بھرا نظام ہو، اور اگر روحانیت کا سفر جاری رکھا جائے تو پھر اللہ ایسے ابدالوں سے ملاقات کرواتا ہے. اللہ ایسی نعمتیں اور عطائیں جھولیوں میں ڈالتا ہے. بعض اوقات چوٹیں لگتی ہیں، کبھی معاشرے سے، کبھی زمانے سے، کبھی اعتراضات سے، کبھی لوگوں کی ٹوکوں سے، کبھی لوگوں کی بدگمانیاں اور دل میں ڈالے جانے والے وسوسوں سے بڑی چوٹیں لگتی ہیں. پر اس کو چوٹ لگی، اس نے منزل نہ چھوڑی. فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. میں نے اس سرزمین پر 30 سال سے کسی آدمی کو نہیں دیکھا، تم یہاں کیسے آ گئے؟ میں نے اپنی ساری کہانی سنائی کہ ایسے ایسے حضرت ہم درویشوں کی ملاقات کے لیے نکلے، مجھے چوٹ لگ گئی. فرمایا شاید تم تھک گئے ہو، تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ. میں آگے چل کر دیکھا تو وہاں 3 قبریں تھی غار میں. میں ان کے درمیان میں لیٹا. تھکان کی وجہ سے نیند آئی، پتہ ہی نہ چلا. کہا ظہر کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے آواز دی اللہ تم پر رحم کرے، اٹھو نماز کا وقت ہے. باوجود نابینا ہونے کے ان کو نماز کے اوقات کی خوب خبر تھی. میں نے اٹھ کے ان کے ہمراہ نماز پڑھی. اس کے بعد وہ عصر تک تلاوت کرتے رہے. پھر نماز عصر سے فارغ ہوئے تو کھڑے ہو کر انہوں نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی. کہتے ہیں علامہ شاذلی رحمت اللہ علیہ لکھی ہے کہ پھر جب ہم مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے ان سے دریافت کیا یا شیخ آپ نے یہ دعا پڑھی آپ کو کس نے سکھائی اور کہاں سے لی؟ یہ سن کر نابینا بزرگ نے مجھے یوں فرمایا جو شخص دعا کو روزانہ دن میں صرف 3 مرتبہ پڑھ لے گا. کتنی مرتبہ؟ بس 3 مرتبہ پڑھ لے گا، اللہ اس کو ابدالوں میں شامل کر لیں گے. ابدالوں میں شامل کر لیں گے. ابدال کون ہوتے ہیں؟ اللہ جن کے ذریعے سے نظام عالم چلاتا ہے. ابدال. اور ایک وقت میں 40 ابدال سارے کائنات ساری عالم میں رہتے ہیں، سارے عالم میں رہتے ہیں 40 ابدال. ایک وقت میں 40 ابدال رہتے ہیں ایک وقت میں. جو یہ دعا پڑھے گا روزانہ 3 دفعہ اللہ اسے ابدالوں میں شامل کر لے گا. اور یہ مت کہنا لاکھوں کا مجمع پڑے گا تو ابدال تو 40 ہیں. اس کی تعداد، اس کا نظام میرے آپ کے سمجھانے کے لیے ہے. اس کے نظام پہ مت سوچنا. اور سنیں ذرا غور سے. میں نے دریافت کیا یہ شیخ آپ کو یہ دعا کس نے سکھائی؟ اتنا تو بتا دیں. اس نابینا شخص نے فرمایا اللہ کے بندے راز کی بات ہے، تم دعا کی حقیقت کی تاب نہیں لا سکو گے. اس راز کو جاننے کا تحمل تمہارا دل نہیں ہے. تمہارا دل چھوٹا، تیرا جذبہ چھوٹا، تیرا یقین چھوٹا. یہ یقین ہے. اتنا کہہ کر خاموش ہو گئے. فرماتے ہیں امام شافی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا صبح شام 3 مرتبہ پڑھتا رہے گا اللہ اس کو ابراروں میں شامل کرے گا. ان الابرار لفی نعیم. قرآن کہتا ہے آؤ ابراروں کے بارے میں قرآن کہتا ہے بتاؤں کون ہوں گے؟ ان کے اوپر میری نعمتوں کی بارشیں ہوں گی. بیٹوں کی نعمتیں، دولت کی نعمتیں، رزق کی نعمتیں، روحانیت کی نعمتیں، دعاؤں کی نعمتیں، مراقبے کی نعمتیں، قلب جاری ہونے کی نعمتیں، رزق صحت کی نعمتیں، بیماریاں دور ہونے کی نعمتیں، عافیت، عطا، شفقت، کرم، جود، صفا، نعمتیں 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 نعمتیں. میں گنواتا تھک جاؤں ساری کائنات کا چاہے مجھے علم مل جائے لیکن اس کی نعمتیں ختم نہیں ہوئی. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. او گنو
سارے جہان اکٹھے ہو جاؤ، میری نعمتوں کی عدد کرنا شروع کر دو، لکھنا شروع کر دو، ساری جہان کی نعمتیں تم گننا ختم، میری نعمتیں ہیں۔ اور میں جو 3 دفعہ صبح شام اس دعا کو پڑھے گا، اللہ اس پہ نعمتوں کی بارش کریں گے، اللہ اس کو ابرار بنائیں گے۔ اور شیخ ابو الحسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ، میں ابھی بھی میں ان کے سمرقند کے مزار پہ گیا، ابھی بھی گیا، اور مجھے ایک ملتانی بابا لے گیا۔ تیمور جب آیا تھا تو ملتان سے نقاشی اور کاریگری کے بندے وہاں لے گیا، میں پہلے بھی گیا تو ملا، ایک محلہ ہے ملتانی محلہ سمرقند میں، میں وہاں گیا، میں نے گائیڈ کو کہا کہ ملتانی تو ملوا، تو ایک چھوٹی سی محلے میں دکان نہیں ہوتی، جوان کے پاس لے گیا، اس نے کہا یہ ملتانی ہے، میں نے کہا میں ملتان میں ہوں، اس نے پہلے کہا تھا کہ ملتان انڈیا میں ہے، میں کہا نہیں پاکستان میں، میں ملتانی ہوں، ملتان میں۔ اس نے اماں کو بلایا، اس نے ابے کو بلایا کہ ملتانی آ گئے، خوش ہوئے، اماں بوڑھے ابا کہنے لگے ہمارے گھر چلیں، گاڑی پہ بٹھایا، 2 گلیوں میں گھر تھا، سخت سردی، ابھی کس تاریخ کی بات ہے، دسمبر 2024 کی بات کرو، ابھی سردی کی انتہا، اندر ہیٹر چل رہا تھا، ان کے گھر گیا اور خوش ہوئے، چھوٹا سا قہوہ، چھوٹے چھوٹے بسکٹ لائے، جاتے جاتے میں نے کچھ ہدیے دیے، انہیں خوش ہو گئے، کہنے لگے ہمارے ہاں ازبک زبان بولی جاتی ہے، چونکہ ہم ملتان سے آئے ہیں، اور اس وقت کہاں اردو تھی 600 سال پہلے، آج بھی ہم فارسی بولتے ہیں، ہم ملتانی بولتے ہیں، ہم ملتانی بولتے ہیں، کہاں اس وقت سرائکی ملتانی تھی، اور اس وقت فارسی تھی، ہم ملتانی بولتے ہیں، ہم فارسی بولتے ہیں۔ اتنے خوش ہوئے وہ، آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں نے کہا شیخ سمرقندی کا مزار کہاں؟ ہاں میں ساتھ چلتا ہوں۔ شیخ ابو الیث سمرقندی، ان کے مزار پہ میں پہلے بھی گیا تھا، پھر وہ ملتانی، اس کا نام مراد، اس کا نام تھا مراد، بیٹے کا نام تھا آزاد، تو چاچا مراد، ہاں آگے مر جو گیا مراد شاہ، ٹنگیا بیر نال تے جند کٹھیا دیر نال۔ اب یہ سمجھ کسی کو نہیں آئے گی، مر جو گیا مراد شاہ، ٹنگیا بیر نال تے جند کٹھیا دیر نال، مراد خوش ہوا بڑا۔ شیخ ابو الیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر نماز کے بعد جو یہ پڑھتا ہے، اب یہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ جو یہ پڑھتا ہے اس کا شمار ابدالوں میں ہوتا ہے۔ کسی نے امام جعفر صادق، شہنشاہ ولایت، شہنشاہ اہل بیت، ان سے پوچھا حضرت دعاؤں کا راز بتا دیں، فرمایا اللہم اغفر لامت محمد پڑھا کر، ابھی ہم پڑھیں گے۔ فرمایا شیخ محدث ابو نعیم اصفہانی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ شیخ معروف کرخی، جو شخص روزانہ 5 بار 7 بار یہ دعا پڑھتا ہے، اللہ اس کا نام ابدالوں میں لکھ دیتے ہیں۔ بنیت الطالبین میں لکھا ہے، تنبیہ الغافلین میں لکھا ہے۔ فرمایا رجال الغیب کو اللہ نے یہ دعا حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے راز دورانہ طور پہ سکھائی تھی، رازداری کے طور پہ یہ دعا سکھائی تھی۔ حتیٰ کہ یہاں تک میں بتاؤں، بعض اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بعض اولیاء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، جیسے آج میں نے ایک نفل کے آپ کو کاغذ دیے ہیں، جو شخص رجب شعبان، غور سے سنیے گا، یہ آپ کو ایک نفل کا کاغذ ملا ہے، جو شخص رجب شعبان اور اسلامی 2 اور مہینے ہیں اس میں یہ نفل شروع کرے گا، دن میں کسی وقت بھی اس نفل کو پڑھے گا، گڑ گڑا کے اس نفل کے بارے میں اور اس دعا کے بارے میں اولیاء نے کتاب میں لکھا ہے کسی نااہل کو یہ نفل اور یہ دعا نہ دینا، ورنہ وہ اللہ سے کچھ ایسی چیزیں منوا لے گا، نااہل کو نہ دینا۔ یہ نفل جو آپ کو دیے ہیں، یہ دعا صرف 3 بار آج پڑھیں گے، پڑھ لیں۔ ہاں، کوہ لبنان کے ابدالوں کی دعا، زاہدوں کی دعا، عابدوں کی دعا، اولیاء کی دعا، ہستیوں کی دعا۔ اور فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک اگلی روایت میں فرمایا کہ میں نے کہا حضرت آپ 30 سال سے یہاں رہ رہے ہیں، کوئی انسان نہیں ہے، کھاتے کہاں سے ہیں؟ فرمایا میں یہ دعا 3 دفعہ پڑھتا ہوں، اللہ جنت سے دسترخوان بھیج دیتا، اور مجھے 2 دفعہ اللہ کھلاتا ہے دن میں۔ اس دعا کی برکت سے بیمار نہیں ہوتا، اس دعا کی برکت سے سانپ بچھو نہیں ڈستا، اس دعا کی برکت سے شیر چیتا نہیں آتا، اس دعا کی برکت سے ٹھوکر نہیں لگتی، اس دعا کی برکت سے میٹھے چشمے ہوتے ہیں، اس دعا کی برکت سے عمر لمبی ہوتی ہے، اس دعا کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے عطائیں نصیب ہوتی ہیں، اس دعا کی برکت سے جنت کے کھانے ملتے ہیں۔ صرف 3 دفعہ کہتے ہیں۔ بڑی بڑی کتابوں کے، مستند کتابوں کے میں نے حوالے دیے ہیں،
मुस्तनद किताबों के सबूत दिए हैं, पर मैं सिर्फ 3 दफा ये दुआ पढ़ता हूं सुबह शाम। इस 3 दफा दुआ पढ़ने में कौन सा वक्त लगता है, कौन सी देर लगती है? आज इस मजमे में जब बैठ के दुआ पढ़ेंगे, रब पे कितनी करीबी मुतवज्जे होगी। कोई कौन होगा, कोई क्या होगा, किसने अल्लाह को कैसे मनाया, किसने कैसे मनाया। आज बैठ के ये दुआ पढ़ेंगे और इस दुआ को बैठ के गिड़गिड़ा के पढ़ेंगे, मोहताज बन के पढ़ेंगे और भिखारी बन के पढ़ेंगे इस दुआ को। हाँ, 30 साल से कोई इंसान देखा ही नहीं है। तुम कहां से आए? चोट लगी तो आए, जिनको चोट नहीं लगी उनको नहीं मिले। गौर से समझिएगा, जिनको चोट नहीं लगी उनको नहीं मिले। चोट भी लगी, सिसकता भी रहा। कभी इश्क की राहों में चोटें लगती हैं, कभी इश्क की राहों में सिसकना पड़ता है। ना घबराया करें, ना घबराया करें। ये चोटें इश्क की राहों का हिस्सा है। चोट भी लगी और दर्द से सिसकता भी रहा। न पानी न खाना, रात कैसी गुजारी होगी पहाड़ों पे, रात कैसे गुजारी होगी पहाड़ों पे। मैं वो पहाड़ देख के आया हूं, वो एक ही पट्टी है। उन्हें कहा वो सामने लबनान है, वो सामने बैरूत है। हम गुजर रहे थे, ये सामने, ये सामने, ये सामने, वो सामने लबनान और बैरूत है। वो पहाड़ियों की पट्टी जा रही है। उन पहाड़ियों की पट्टियों पे इस फकीर ने कुछ सफर किया है। वो सामने वीरान ही वीरान है। आज भी सदियां हो गई हैं। कैसी रात गुजारी होगी, कैसे सिसकता रहा होगा। तन्हा अकेला, पर मंजिल न छोड़ी, यार की तलाश न छोड़ी, यार की तलाश न छोड़ी। की ना कीता यार ने एक यार वास्ते, तलाश न छोड़ी। फिर यार मिला नहीं मिला। 30 साल बाद कौन है, इंसान हूं। कैसे खाते हैं, इस दुआ की बरकत से। कैसे पीते हैं, इस दुआ की बरकत से। तंदुरुस्त हैं, इस दुआ की बरकत से। मिलता है, इस दुआ की बरकत से। अता होता है, इस दुआ की बरकत से। खजाने नसीब होते हैं, इस दुआ की बरकत से। इसलिए शब बारात का किताबचे में यह दुआ सारी लिख दी है कि आपकी जेब में रहे और जिंदगी का मामूल बना ले। और कितना खुशकिस्मत होगा जो फकीर तस्बीह खाना मेरी नस्लों का खास तस्वर करके पढ़ेगा। मेरा तजर्बा है, उसको सबसे ज्यादा मिलता है। अल्लाह उसको अता करता है। क्यों? जो फरमाया, बाबाना किसी के लिए दुआ करता है, दाएं कंधे पे एक फरिश्ता बैठा होता है, कहते अल्लाह पहले इसको दे। तो मेरा कमीशन रखेंगे, मेरा हिस्सा। हमारे यहाँ एक साहब होते थे, वो शादी की रोटी होती थी, देहात से लोग आते थे, तो वो समझदार आदमी को लाते थे जो शादी के खाने पकाता था। उन्होंने कहा बड़ा समझदार आदमी है, चावल भी ठीक लाएगा चीज। वो आते ही हाथ मिलाता था और थोड़ी सी उंगली हाथ में फेर लेता था। उन्होंने कहा तेरा हिस्सा पक्का है। और जनाब शादी की रोटी मैंने खुद देखा, ऊंट बैठे होते थे, लाइनें लगी होती थी, ऊंटों पे गुड़ लादा जा रहा, चावल घी चीजें, शादी हो रही है। और उसके बाद वो हिस्सा उस वक्त नहीं, बाद में मिल जाता था, क्योंकि ईमानदारी अमानतदारी जरूरी है। एहसान दानिश ने लिखा है कि दिल्ली की जामे मस्जिद में के करीब एक बाबा जी थे, वो टांगों से माजूर थे। तो वो दिल्ली के जितने भी बच्चे जेब तराश होते थे उनकी ट्रेनिंग करते थे, तरबियत देते थे और उनको चलना सिखाते थे। पहले घघरी गाउन पहनाते थे, उसमें घुंघरू लगे हुए होते थे। फिर उनको उल्टी सीधी लकीरों से उनको चलाते थे। लंबी छड़ी होती थी, लंबी, जो जिसका घुंघरू थोड़ा सा बचा उस पर लगती थी पांव के अंदर। तू चले और तेरी आवाज आए तो रोजी कैसे करेगा। वो तरबियत देते थे, बहुत सख्त तरबियत देते थे। फिर सारा दिन जो बंदा मारा मारी करके आता था, जेब तलाशी जो होता था सामने रख देता था। चोरी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना। अच्छा, फिर उस्तादी जो है ना, फिर लोगों में आपस में बच्चों में बांट देते, भाई ठीक है इस दफा इसकी आज रोजी थोड़ी लगी है, चलो तू कुर्बानी दे दे, इसको जरा पैसे ज्यादा दे दे। एक दफा एक बच्चा आया, उसने 2 रुपए रखे। एहसान दानिश कहने लगा उसने 2 रुपए रखे। उन्हें कहा तूने 2 रुपए रखे, खा जाए बस। उन्हें उस्ताद जी आज ईमान का मामला हुआ है। कैसे? एक अंग्रेज की जेब तलाशी की, उसका बटुआ बड़ा था, उसके अंदर पैसे ज्यादा थे। मैंने कहा क़यामत के दिन कमली वाले को मुंह दिखाऊंगा, वो कहेगा कि या अल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम को मानने वाला मोहम्मदी के सामने मेरे हुजूर को शर्मिंदगी होगी। मुसलमान का मारा तो 2 रुपए निकला, तो ये मादा निकाल के थी सदा जी भाई जींदा रहे, आबाद रहे थे, शाद रहे। आज ईमान का मत है वाले। उस्ताद जी खुद उन्होंने पैसे का ना गिन दिया। उस्ताद जी खुद पैसे नहीं लेते थे। उस्ताद जी टांगों से माजूर थे। हफ्ते के बाद एक बच्चे को कंधे पे बिठा के खुद जेब तराशी करके आते थे ना, उनसे पैसे नहीं लेते थे। उस्ताद अपना रिस्क हलाल मार के खाते थे। हाँ, वो अपना रिस्क ना, इन बच्चों का नहीं खाना। उन्होंने बच्चों ये तुम्हारा माल है, आज इसकी रोजी थोड़ी लगे तो दे दे, थोड़ा कर दे।
ईमानदारी जिंदगी में सीखी वहीं से है। हाँ, हम ना होंगे तो किसी और की चर्चा होगी। ये दुआ सिर्फ 3 दफा अपनी जिंदगी के वर्कों और हरफों पे याद कर ले। थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है, थोड़ी सी मुख्तसर सी दुआ है। अगर अपने वर्कों पे, हरफों पे और अपने दिल पे और अपने जज्बों पे याद कर लें और इसे सुबह शाम 3 दफा पढ़ लें, नमाज के बाद 3 दफा पढ़ लें। 3 मिनट लगते हैं सारे, 2.5 मिनट लगते हैं सारे, और एक वक्त होगा जब आपकी जुबान पे रवा होगी, फिर 2 मिनट लगेंगे सारे। आज के इन लम्हों में अल्लाह से मांगे कि अल्लाह, जिस तरह तूने उस अपने अब्दाल को गार में 30 साल बगैर किसी इंसान के खिलाया, अल्लाह आज की इन मुबारक रातों में, इन दुआ के सदके में मैं तुझसे मांगता हूं अल्लाह, मेरी नस्लों को और मुझे ऐसे खिला, किसी का मोहताज किए बगैर, किसी की मोहताजी के बगैर। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मंगता ना रख, खाली ना रख। अल्लाह मेरे हाथों को कभी मोहताज ना रख। अल्लाह मेरे हाथ को कभी ऐसा ना बना कि नीचे वाला हाथ हो, लेने वाला हाथ नीचे वाला होता है और देने वाला हाथ ऊपर वाला होता है। अल्लाह सदा ऊपर वाला हाथ रख। इस दुआ को हम पढ़ेंगे, इस दुआ को हम पढ़ेंगे। जिस तरह आप खुशकिस्मत है ना, ये नफल ख्याल करना, इस नफल को ना भूलना। दिन के किसी ऐसे वक्त में जब अल्लाह और बंदा हो, यकसुई से नफल पढ़ लेना, फिर अल्लाह से जो चाहना मंगवाना, जो चाहना मनवाना, जो चाहना लेना, ये वो नफल है। अगर मेरा, मेरी नस्लों का इस सारे निजाम का हिस्सा मिला लोगे, अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर देगा। मेरा हिस्सा कमीशन ना कभी भूलना, मेरा हिस्सा यही है, मेरा जज्बा यही है। क्या ख्याल है, इस दुआ को बैठ के पढ़ें हैं? मुख्तसर सी दुआ है। इस दुआ को अगर आप तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, तवज्जो से पढ़ लें, ध्यान से पढ़ लें, लेकिन दुआ पढ़ने से पहले अल्लाह से कुछ पहले फरियादें कर लें कि या अल्लाह ये दे दे, ये दे दे, ये अता कर दे, ये खजाने गैब से दे दे, ये अपनी अताओं में से, अपनी शफकतों, अपनी मेहरबानी और अपने करम से अगर ये दे दे, ये दे दे। क्या ख्याल है, पहले दरखास्त कर लें। अच्छा, अल्लाह हमारी जानता है, सारी जरूरतों को, सारी चाहतों को, सारे दर्दों को, सारे गमों को जानता है, लेकिन खुद कहते हैं मांगो। बावजूद जानने के खुद कहते हैं मांगो। अदऊनी अस्तजिब लकुम, मांगो मैं कबूल करता हूं। वो खुद जो कहता है, फिर हम क्यों ना मांगे। इस दुआ में अल्लाह से ना आज तवंगरी, इज्जत, दौलत, रिस्क और बरकत के दरवाजे ना खुलवा ले इंशाअल्लाह। फिर सुने, तवंगरी, दौलत, रिस्क, इज्जत, बरकत। तवंगरी, दौलत, इज्जत, रिस्क, बरकत, इंशाअल्लाह उसके दरवाजे ना खुलवा ले। अगर वो खोल देगा, सुनो सुनो, खोल देगा। कैसे कोरोने, कैसी 9/11, कैसी महंगाइयां, नहीं नहीं। सुनाऊं मैं एक बात, सुना। पीर पगाड़ा साहब जब सिंध में अंदरून अपने मुरीदीन के यहां जाते हैं, उनकी गाड़ी सोने से भर जाती है। लोग फेंक फेंक के सोना उनकी गाड़ी में फेंकते हैं। सिर्फ वो नहीं, उच के पीर हों, मुल्तान के पीर हों, और भी, क्या वो लोगों से चीना झपटी करते हैं, उनको कहते हैं फुट डालो? या उनके दिल में कौन डालता है? कौन डालता है, बोले कौन डालता है? मैं गोरी मंदिर गया, वो सिंध के अंदर गोरी मंदिर, वहां गया, उसने कहा ये हिंदू हैं, ये मुल्तान के फला पीर साहब हैं, उनके मुरीद हैं। जब वो पीर साहब आते हैं तो सोना, चांदी, पैसे, जो चीजें उनकी गाड़ी में फेंकते हैं और आपको अपना सब कुछ लुटा के अपने लिए एजाज समझते हैं। सुनो गौर से, इसका राज आज बताता हूं। अल्लाह वालो सुनो, इसका राज है। इनके बड़े अल्लाह से यही अमाल करके रिस्क की तवंगरियां, बरकतें, रहमतें, वुसअतें मनवा कर गए थे। जितनी महंगाइयां हो जाएं, इन गद्दी नशीनों, मुजावरों और पीरों को लोग जबरदस्ती देंगे। अल्लाह दिल में डालेगा कि मैंने इन अमाल के जरिए वादे किए हैं, लिहाजा चाहो इनको दो। अल्लाह उनके दिल में डालेगा। दिल किसके कब्जे में है? दिल किसके कब्जे में है? दिल किसके कब्जे में है? अल्लाह के कब्जे में है। उनके लिए महंगाइयां कुछ नहीं है, महंगाइयां कुछ नहीं है। इंडिया की एक बहुत बड़ी दरबार है, उसके गद्दी नशीन, जानशीन आए वहां हज में, तो मुलाकात हुई मेरी जद्दा में किसी एक दुर्वेश के घर, वो भी वहीं थे। तो मुझे वो नेट पे जानते देखते थे, तो उन्होंने जो अपने हालात थोड़े से बताए, फिर उनके मामू ने बताया, वो उनके सगे मामू का घर था, वो सगे मामू का घर था, जो हालात बताए, उन्होंने कहा जी इनके लिए दौलत माल कुछ नहीं है, जबरदस्ती लोग अपने जागीरें, मुरब्बे, प्लाजे इनको आके लिख के दे जाते हैं कि कबूल फरमा ले, आपकी शफकत है,
سنو اللہ والو، ہمارا جذبہ یہ نہیں ہے ہم اللہ سے تمنگری مانگتے ہیں، اللہ سے برکت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے وسعت مانگتے ہیں، ہم اللہ سے عافیت مانگتے ہیں۔ پر بار یاد رکھنا، یہ اعمال وہ ہیں اللہ نسلوں کو ایسے بیٹھ کے کھلائے گا، ایسے پلائے گا، ایسے پہنائے گا، ایسے عطا کرے گا، اور بن مانگے عطا ہوگی۔ کیسی عطا ہوگی؟ کیسی عطا ہوگی؟ بن مانگے عطا ہوگی، بن مانگے عطا ہوگی، ایسے عطا ہو۔ نسلوں کو اللہ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، آج کے بعد 3 بار صبح شام چھوڑ دیں گے، نماز کے بعد صرف 3 بار، اور آج اس مبارک راتوں میں اتنا بڑا مجمع ہے، اگر یہ مجمع گڑ گڑا کے، بھیکاری بن کے، محتاج بن کے، سائل بن کے پڑھے، اتنا بڑا مجمع، اور پڑھنے کے بعد صرف اور صرف ایک لفظ اس میں ہے، خاص طور پہ میں جو لفظ بتاتا ہوں، اللہم اغفر لی امت محمد، اللہم ارحم امت محمد، ایک لفظ ہے اس میں سے، اس لفظ کو پڑھتے ہوئے ہم دعا مانگیں گے، اور وہ لفظ ہے یا ارحم الراحمین۔ وہاں بھی رحم تھا، یہاں بھی رحم ہے، کیونکہ فرمایا کلمہ بھی اس کی رحمت سے نصیب ہوگا، اور جنت بھی اس کی رحمت سے ملے گی۔ حدیث مفہوم عرض کر رہا ہوں، ہے اس کی رحمت۔ یہ بتاؤ، جو دنیا کا مالدار ہوتا ہے وہ کچھ زیادہ چلاک ہوتا ہے، زیادہ شاطر ہوتا ہے، زیادہ سمجھدار ہوتا ہے؟ نہیں، اس کا رحم ہوتا ہے، خزانوں کو پلٹ کے ادھر ہی کر دیتا ہے۔ اور جہاں رحم نہیں، اور میں ٹھیک ہے، پھر تمہیں میں فقر اور فاقوں کی سزا دوں گا۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، اس دعا کو 3 دفعہ پڑھتے ہیں، توجہ سے پڑھتے ہیں، دھیان سے پڑھتے ہیں، اور اللہ سے مانگتے کہ ہیں اے اللہ کبھی ہاتھ خالی نہ ہو، وسعت دے دے، برکت دے دے، رحمت دے دے، راحت دے دے، غیبی نظام میری نسلوں کے لیے، میرے لیے، تسبیح خانے کے لیے، اس فقیر اس کی نسلوں کے لیے غیبی نظام دے دے، ایسا کبھی کسی کا محتاج نہ کر، کبھی بے بس نہ کر، کبھی مجبور نہ کر۔ میں اپنی مجبوری کا قصہ سنایا کرتا ہوں، آج پھر سنا دوں۔ اندرون شہر جا رہا تھا، میں نے کہا بیٹا یہ کھویا ہے، میں چھوٹا سا ہوتا تھا یہاں سے کھویا لیتا تھا، تو میں نے کھویا لیا، تو بندہ کہنے لگا میں پیسے دے دیتا ہوں، کھوئے والا کہنے لگا آپ نہ دیں، میں کہا نہیں 100 روپے کا دے دیں، تھوڑا تھوڑا کھا لیں گے۔ دیکھا جیب میں، نہ اس کی جیب میں 100 نہ میری جیب میں 100، اس نے سمجھا شاید اس کی جیب میں ہوں گے، اس نے سمجھا کہ اس کی جیب میں ہوں گے، اب 100 روپے نہیں۔ جب اللہ بے بس کر کے دکھاتا ہے ادھر، میں اپنی بے بسی کو نہیں بھولوں گا۔ یہ واقعہ میں کئی بار سنا چکا ہوں، ہر دفعہ بے بسی سے سناتا ہوں۔ اب کہاں سے پیسے لائیں؟ وہ بار بار کہہ رہے ہیں آپ لے جائیں، میں کہ نہیں پیسے دینے۔ میں نے کہا فلاں جگہ ایک بندہ ہے، فلاں مسجد کا خادم ہے، بھاگو اس سے لے آؤ، وہ بھی نہیں تھا۔ بے بسی 100 روپے تلاش کر رہے ہیں۔ میں کہا کون مانگوں کرلاواں، اب 100 روپے نہیں مل رہا۔ ایک سبزی والے سے 100 روپے لیا، وہ اس کو دیا، پھر سبزی والے سے 100 روپے لاہور سے بھیجے، اس تک پہنچے۔ اللہ کہتے ہیں پل میں 100 کا منگتا کر سکتا ہوں۔ تم کیا سمجھتے ہو تو کون ہے؟ پل میں پائی کا منگتا کر دوں گا، پل میں بھکاری بنا دوں، اور جہاں سے تیری امیدیں ہیں وہ دروازے بھی بند کر دوں۔ امیدیں ہیں جہاں تیری، وہ دروازے بھی بند کر دوں۔ تو کون ہے؟ اللہ سے آج یہ دعا مانگیں، آج مانگے مولا کبھی بے بس نہ کرنا، کبھی مجبور نہ کرنا، کبھی مقروض نہ کرنا، کبھی معذور نہ کرنا، کبھی مقہور نہ کرنا۔ اے اللہ اپنے غیب سے وسعت دے، برکت دے، رحمت دے، عافیت دے۔ ان جذبوں اور نیتوں کو سامنے رکھ کے آج یہ دعا پڑھیں گے۔ پڑھیں اللہم اغفر لی امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم استر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اجبر امت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم فرج عن امت سیدنا محمد، اللہم انصر الاسلام والمسلمین، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات واصلحهم واصلح ذاتهم والف بین قلوبهم، اللہم اغفر لامت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد، اللہم اصلح امت محمد، اللہم استر امت محمد، اللہم اجبر امت محمد، اللہم فرج امت محمد سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم انصر، اللہم انصر، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
आखिरी दफा फिर पढ़े, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लि उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अरहम उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्लिह उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अस्तर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अजबर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा फर्रिज उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मति मुहम्मद, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मति मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये 3 बार दुआ पढ़ी है। आपके पास किताबचा है, हर साल दिया करता हूं और हर साल इसके नफे फायदे थोड़े से बताता हूं और कहता हूं इसको अपनी जिंदगी का मामूल बना ले, इसको अपने दिल का मामूल बना ले, इसको जुबान का मामूल बना ले और इसको देख के पढ़ते रहें। एक वक्त आएगा कि आपको दिल पे उतर जाएगा और इसको देख के पढ़ते रहें। एक वक्त है दिल की कैफियतों में ये चीज चली जाएगी। इसको बैठ के हमने मांगना है, इस दुआ के वसीले से मांगना है। क्या मांगना है? इस दुआ के वसीले से मांगना है, इस दुआ के वसीले से मांगना है। आज जो नेमतें हमने अब पहले अल्लाह से अर्ज की है वो सारी की सारी मांगनी है, वो सारी की सारी मांगनी है। और बोलो किन लफ्जों से मांगनी है, जरा गौर से वो लफ्ज दे रहा हूं, उस तवज्जो से सुने। हमने एक दफा कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह, और जब पहुंचना है ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कमली वाले और कमली वाले की आल असहाब का वसीला दे के अल्लाह से मांगना है। हाँ, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को कसरत से पढ़ना है, दिल से पढ़ना है, रो के पढ़ना है, गिड़गिड़ा के पढ़ना है, भिखारी बन के पढ़ना है, मोहताज बन के पढ़ना है। कभी ना सोचिएगा, फरमाया सारी कायनात, 7 आसमान 7 जमीन एक तरफ और एक कलमे की पर्ची एक तरफ। ये कलमे की पर्ची का इतना वजन है, इस कलमे के कागज लिखे का इतना वजन है, 7 आसमान 7 जमीन का तराजू वो हवाओं में गया। और इस ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सोचे तो सही, किसी वली का हवाला वसीला दे के मांगे, किसी नेक का हवाला वसीला दे के मांगे, ये हमारा खत्म खाजगान वसीला दे के मांगते हैं। आज कलमे और कमली वाले का वसीला दे के इस रात में अल्लाह से मांगे। कलमा और कमली वाला, कलमा और मेरे आका कमली वाले के वसीले को मांगेंगे, इंशाल्लाह दुआएं कबूल, हाजतें पूरी, रहमतें मतलूब और अल्लाह की अता झोलियां भर के हमारे पास आएगी। इस कलमे को आज पढ़ के और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को दोहराएंगे और अल्लाह से इस दुआ की तासीर मांगेंगे, इस दुआ की ताकत मांगेंगे, इस दुआ की कबूलियत मांगेंगे, इस दुआ का जज्बा मांगेंगे और जो औलिया पे इस दुआ की तासीर खुली थी उसका हिस्सा मांगेंगे। मांगे, जरूर मांगे, जरूर मांगे। दरूद पाक हमने पढ़ा हुआ है और हम कलमा पढ़ेंगे और उसके बाद मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के साथ अल्लाह से इस दुआ की तासीर, कोहे लबनान के अबदालों की दुआ की तासीर अल्लाह से मनवा लें। मेरी मिन्नतें मनवा लें, मेरी दरखास्तें मनवा लें। क्या पता इस मजमे में कौन है जिसके जरिए से आज वो मान जाए, और इंशाल्लाह मानेगा। हमारा उससे मान है, हमारी मिन्नत है, हमारी जारी है। आज 2 मुबारक रातें जमा हो गई हैं, फिर पता नहीं कब जमा हो, फिर जिंदगी है या नहीं है। आज अपने लिए मान ले, मनवा ले, उम्मत के लिए मान ले, मनवा ले, इंसानियत के लिए मान ले, मनवा ले, अपनी नस्लों के लिए मान ले, मनवा ले, और अपनी नस्ल दर नस्ल के लिए मनवा ले इंशाअल्लाह ताला। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह 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 आमीन। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह कमली वाले के वसीले से इस दुआ की तासीर अता फरमा, इस दुआ के कमालात अता फरमा, इस दुआ की बरकत अता फरमा, इस दुआ के करिश्मे अता फरमा, इस दुआ की ताकत अता फरमा, इस दुआ के जज्बे अता फरमा, और वो तासीर जो तो अर्शों पे है वो अता फरमा, जो फर्शों में है वो अता फरमा, जो फरिश्तों में है वो अता फरमा, जो औलिया में है वो अता फरमा, जो अब्दालों में है वो अता फरमा, जो ज़ैदों में है वो अता फरमा, जो आबदों में है वो अता फरमा, जो नेक जिन्नात के पास है वो अता फरमा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।
محمد الرسول اللہ 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 اللہ اس دعا کی ساری برکتیں دے دے اس دعا کی ساری برکتیں دے دے اس دعا کی ساری برکتیں دے دے اللہ جس طرح تو نے اپنے درویش کو غار میں 30 سال کھلایا پلایا عطا کیا رحمتیں دی راحتیں دی برکتیں دی اللہ اس کا ہمیں بھی حصہ عطا فرما 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 اللہ محرومی سے بچا محرومی سے بچا محرومی سے بچا عنایات کی بارش کر دے عطاؤں کی بارش کر دے برکتوں کی بارش کر دے اللہ اس دعا کی خیر عطا فرما اس دعا کی خیر عطا فرما تنگ دستیاں ختم کر دے رزق وسیع کر دے صحت برکت دے دے عافیت برکت دے دے محرومی سے بچا دے راحت دے دے رحمت دے دے کرم کر دے فضل کر دے محرومی سے بچا دے منہ پہ نہ مار دے اس دعا کو قبول فرما لے اس دعا کو قبول فرما لے اس دعا کو قبول فرما لے اللہ قبول فرما لے اللہ رد نہ فرما اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما اللہ قبول فرما جو مانگا عطا فرما جو نہیں مانگا عطا فرما جو پہلے مانگا عطا فرما جو اب مانگا عطا فرما جو پھر مانگا عطا فرما جو کبھی مانگا عطا فرما جو آئندہ مانگا عطا فرما بس 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 عطا فرما آمین 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 برحمتک یا ارحم الراحمین۔ زندگی میں پہلی دفعہ کوئی موقع ملا ہے اتنی دعائیں مانگنے کا اور ایک ہی محفل میں 3 دعائیں اور زندگی میں پہلی دفعہ شاید موقع ملا یہ رات پھر جمع ہو گئی شب جمعہ کے ساتھ پہلے بھی کئی بار ملا ہوگا اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے آپ کے ساتھ کتنے خوش قسمت ہیں یہ دعائیں یہ برکتیں یہ آہوزاریاں یہ مسلسل اس کی بارگاہ میں التجائیں یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں یہ قسمت والوں کو نصیب ہوتی ہیں ان راہوں میں نصیب ہوتی ہیں ان راہوں میں نصیب ہوتی ہیں ان راہوں میں نصیب ہوتی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارا 2 سلسلے اور بھی چل رہے ہیں آج آنے والا خوش قسمت مجمع ان سلسلوں میں بھی شامل ہوگا 10 صورتیں 10 راز آج ہماری صورت نصر ہے اذا جاء نصر اللہ وہی ہے نا 10 صورت میں ایک جگہ گیا تو مجھ سے لوگ کہنے لگے مارکیٹ کے لوگ ایک واقعہ ہی سنا رہا ہوں بے شمار واقعات کہ آپ دعا کر دیں کچھ دعا بتا دیں میں نے کہا جتنا بھی بڑا کوئی مقروض ہو یا جتنا بھی بڑا کوئی بندہ ایسا ہو جس کو پیسوں کی ضرورت ہو اور کہیں ایسی غرض ہو کہ بس کہتا ہے کہ یا اللہ اب تو کر دے میں بے چین بے قرار پریشان ہوں کوئی کتنا بھی پریشان کیوں نہ ہو اس سے کہو فجر کے بعد 21 بار سورت اذا جاء نصر اللہ پڑھے ظہر کے بعد 22 بار عصر کے بعد 23 بار مغرب کے بعد 24 بار اور عشاء کے بعد 25 بار پڑھ لے 25 دن نہیں گزریں گے اللہ اکبر اللہ اکبر سالہ سال سے بتا رہا ہوں زندگی گزر گئی سالہ سال سے بتا رہا ہوں 1984 سے اس روحانی دنیا کا طالب علم بنا ہوں 2024 40 سال زندگی کو یوں گزر گئے پتہ ہی نہ چلا سالہ سال سے بتا رہا ہوں اور جس کو بتایا اور جس نے کیا اور لگن سے کیا اور جذبے سے کیا درد سے کیا اور یقین سے کیا یقین سے کیا یقین سے کیا سورت نصر اللہ اکبر یہ مدد اور نصرت کا انوکھا راز ہے
یہ مدد اور نصرت کا انوکھا راز ہے. 21 بار 22 بار ہر نماز کے بعد ایک ایک بار بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں بڑھاتے جائیں. اور جب 25 بار پھر 25 دن اور 25 دن کے بعد کوئی چیز تقسیم کر دیں میٹھی، اس کا ہدیہ، پھر اگلے 25 دن شروع کر دیں. میں نے تو دیکھا ہے، یہ تو سورت ہے گڑ گڑا کے پڑھنے والا، یقین سے پڑھنے والا. اذا جاء نصر اللہ والفتح، مدد ہوتی ہے اور فتح کے دروازے کھلتے ہیں. والفتح، فتوحات کے دروازے کھلتے ہیں، فتوحات اور برکات کی چھاؤں ہوتی ہے. والفتح، ہاں، ورایت النصر، وہ انوکھا نظام ہے اس صورت کے ساتھ. ایک بات بتاؤں، اللہ کی کچھ خزانے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کی خاص دعاؤں کے دینے کے لیے چھپا کے رکھے ہیں. ان میں یہ ایک صورت اذا جاء ہے، ان میں یہ ابدالوں کی دعا ہے. اللہ نے کوئی خاص نعمتیں چھپا کے رکھی، بہت عطائیں چھپا کے رکھی. اس کے بہت وظائف ہیں، اس کی بہت تاثیر ہے. اور محدثین، فقہا، اولیاء، صالحین نے کتابوں میں اس کے واقعات ہی واقعات لکھے ہیں، تجربات ہی تجربات لکھے ہیں. اور آج ہمارا ایک اور عمل بھی ہے، 3 مسلسل دن طالب علموں کے بخت نصیب مقدر کامیابیوں کے لیے. پچھلے دفعہ ہم نے قلم تقسیم کیا تھا، ہدیہ کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، ہے لائے ہیں. آج بھی اس کا عمل کرنا ہے. اونچا کریں، اٹھائیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج بھی اس کا عمل کرنا ہے، آج بھی اس کا عمل کرنا ہے. نئے مجمع کو آج بھی قلم ملا ہے ماشاءاللہ. تو پھر سارا پہلے مجمع نکالیں، پھر ہاتھ کھڑا کریں. اب ہاتھ کھڑا کریں، نکال کے، ہاں اب نکالیں. اس وقت نکال رہے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ قلم استعمال کرنا ضروری نہیں، اس کو قلم کے ساتھ ہی رکھ لیں، لکھ بھی لیں، استعمال بھی کر لیں. بعض اوقات قلم کے ساتھ رکھ دیں تو اس کی برکات منتقل ہوتی ہے. اور اس میں جو کلام پڑھیں گے، جو اس میں طاقتور علم پڑھیں گے، اور اس کی جو پرتاثیر زندگی ہے، وہ آپ نہیں سوچ سکتے. یہ آج اس کی دوسری جمعرات ہے، یہ آج اس کی دوسری جمعرات ہے. اور پچھلے سال بھی ہم نے، پچھلی جمعرات بھی ہم نے اس پہ عمل کیا تھا، اور اس کی بہت طاقت اور تاثیر پائی تھی، بہت برکتیں اور خیریں پائیں. انشاءاللہ آئندہ جمعرات آخری اس پہ عمل ہوگا. 3 جمعراتوں کا عمل ہے، پھر انشاءاللہ سال کے بعد یہ عمل ہوگا. یہ قلم، کچھ قلم ایسے ہوتے ہیں، کچھ ورق ایسے ہوتے ہیں، کوئی حرف ایسے ہوتے ہیں جن میں اللہ برکت ڈال دیتا ہے، جن میں اللہ تاثیر ڈال دیتا ہے، جن میں اللہ خیر ڈال دیتا ہے. کچھ قلم ایسے ہوتے ہیں، کچھ قلم ایسے ہوتے ہیں. ہم نے اس کو دائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، اس کو دائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، اور پوری توجہ سے ڈوب کے ہم نے اللہ کے علم کے خزانوں سے علم مانگنا ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ دعا کیا کریں، آپ بھی کیا کریں، میں بھی کیا کروں. اے اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما، اپنے علم میں سے علم عطا فرما. اے اللہ اپنے علم میں سے علم عطا فرما. اس کلم کو پوری توجہ سے پڑھنا ہے. رب زدنی علما، اس پہ ہاتھ پہ رکھیں گے، توجہ سے پڑھیں گے. اب علم نافع کا تصور، نسلوں کے لیے علم نافع کا تصور، انسانیت کے لیے اس میں علم نافع کا تصور کریں گے، اور اس کو توجہ دیں گے، اور اس کو دھیان دیں گے، اور اس کو تصور دیں گے، اور توجہ دھیان دے کے پھر اس پہ پھونک ماریں گے. تو اس کو ہاتھ میں رکھیں اور دل ہی دل میں پڑھیں، رب زدنی علما. ڈوب کے پڑھیں، سر جھکا کے پڑھیں، اللہ کی طرف توجہ کر کے پڑھیں. رب زدنی علما، رب زدنی. رب زدنی. اب اس پین کو اپنے سینے سے، دل سے لگائیں گے. اے اللہ اس دل کو نور سے بھر دے. رب زدنی علما. پڑھیں رب زدنی علما، رب زدنی علما. اس کلم کو دل سے لگائیں گے اور پڑھیں گے رب زدنی علما. مبارک. اب اس کو پیشانی پہ رکھیں گے. اللہ اس پیشانی کو علم کے نور سے منور فرما، اور پڑھیں گے رب یسر
वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि यस्सिर 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 वला तुअस्सिर रब्बि ज़िदनी इल्मा। या हसीबों की तस्बीह पढ़ लिया करें। अपने नौजवानों से, तालिब इल्मों से कहें, मेरा तजर्बा है, बार बार का तजर्बा है, जो अच्छे नंबर लेना चाहता है, टॉपर बनना चाहता है, मुल्क कौम का नाम, माँ बाप का नाम रोशन, वो या हसीबों की तस्बीह पढ़ लिया करे नमाज के बाद, और पेपरों से पहले, अपने इम्तहान से पहले 3300 दफा या हसीबों पढ़ ले, इम्तहान के बाद 3300 बार या हसीबों पढ़ ले। अल्लाह पाक उसको हैरत अंगेज तौर पे अल्लाह पाक उसको कामयाबियां, आला नंबर, आला कामयाबियां अता फरमाते हैं। ये अमल मैं साल से बता रहा हूं, साल से बता रहा हूं। और एक खास दरखास्त है आपकी खिदमत में, ये जो मैंने आज नफिल दिया ना, मैं तीसरी दफा इस नफिल का तस्करा कर रहा हूं, आखिर कोई वजह तो है, तीसरी दफा इस नफिल का तस्करा कर रहा हूं। इंसानियत बहुत परेशान है, लोग बहुत मजबूर हैं, लोग बहुत बेबस हैं, यकीन जानिए। दुखी लोग आते हैं ना, दुखी लोग, मैं टिश्यू देते देते थक जाता हूं, लोगों के आंसू नहीं थमते, लोगों को कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई एक ऐसा होता कि जो लोग परेशान है। अल्लाह ने आप तस्बीह खाने वालों को, अबकरी वालों को अल्लाह ने जरिया बना दिया। ये नफिल अपनी जिंदगी में शामिल करें, और अगर एक पहले मन्नत मान लें, 40 दिन ये नफिल मेरे तस्बीह खाने सारे निजाम की नियत करके पढ़ें, अल्लाह गैब से बरकतों के, अताओं के दरवाजे खोलता है। वो पूछें क्यों, एक राज बताता हूं। मुझे तो हदिये बहुत मिलते हैं अमाल के, पूरी दुनिया मुझे बहुत हदिये देती है, अमाल के हदिये बहुत देती है। वो अल्लाह का निजाम ऐसा है कि इतने आप सोच नहीं सकते। ईमेल, खत, फोन, मुलाकातें, कितने ऐसे हैं जो खत भी नहीं, ईमेल भी नहीं, फोन भी नहीं, मुलाकातें भी नहीं, मैसेज भी नहीं, व्हाट्सएप भी नहीं, कुछ भी नहीं। पूरी दुनिया में लाखों से लाखों लोग बैठे हैं और अमाल की दुनिया कर रहे हैं। इस फकीर को बहुत अमाल लोग देते हैं। जो भी तस्बीह खाने का तस्वर करता है और मुझे हदिया मेरी नस्लों को इस सारे निजाम की हिफाजत, किफालत का तस्वर करके पढ़ता है, मेरी विलायत नहीं, वो अमाल की बरकत उसे सारी नसीब हो जाती है। मैंने तो विलायत का दावा ही नहीं किया। खात्मा नसीब हो जाए, खात्मा अच्छा हो जाए, कलमा नसीब हो जाए, यही विलायत है, यही विलायत है। कलमा नसीब हो जाए, इससे बड़ी विलायत कौन सी है। तो अगर कोई बंदा चाहता है कि बहुत बड़ी नेमतें, सआदतें, और वो आज से तस्बीह खाना मेरी सारे निजाम का तस्वर करके ये नफिल ना छोड़े, इसको जिंदगी का हिस्सा बनाए कि दिन में किसी ऐसे वक्त में जब अल्लाह और बंदा हो, कोई भी ना हो, इसको गिड़गिड़ा के पढ़ें, भिखारी बन के पढ़ें, मोहताज बन के पढ़ें, अल्लाह से जो चाहे मनवाएं, अल्लाह से जो चाहे मांगे, उसके गैबी निजाम से हैरत अंगेज निजाम चलते हैं। मैं कहता हूं जैसे ये अब्दालों की दुआ राजों में से राज है, इस तरह ये नफिल राजों में से राज है, ये नफिल राजों में से राज है। अल्लाह पाक तौफीक दे, आज ही रात ये नफिल पढ़ लें। इमाम हसन की बात, उनकी सुन्नत पूरी हो जाएगी। हाँ, शहंशाह आले बैत इमाम हसन, उनकी सुन्नत पूरी हो जाएगी। ये नफिल आज की रात पढ़ लें, आज से ही शुरू कर दें, और गिड़गिड़ा के पढ़ लें, भिखारी बन के पढ़ लें, साइल बन के पढ़ लें, मोहताज बन के पढ़ लें। आज की रात ही ये नफिल अल्लाह के खजानों से मनवा लें। क्या ख्याल है? इसको जिंदगी भर ना भूलें, और इसको लोगों में पहुंचाएं, इसको लोगों में फैलाएं, और उनको इसके फायदे बताएं कि इस नफिल में है क्या, इसमें ताकत क्या है, इसमें तासीर क्या है। आए फिर आखिरी एक मोती हम करते हैं आज की इस महफिल का। आखिरी मोती है और बहुत ताकतवर मोती है और हैरत अंगेज मोती है। इस मोती पे थोड़ी सी तवज्जो देते हैं, इस मोती पे थोड़ा सा ध्यान करते हैं। लेकिन एक चीज बता दो कि आप यकीन के साथ बैठे हैं या बेयकीनी के साथ? मुझे कैसे यकीन आएगा? और मेरा यकीन है, आपको कैसे यकीन आएगा? इसकी भी एक दलील है।
یقین کے لیے یقین چاہیے، اس کی بھی ایک دلیل ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یقین کے ساتھ ایک واقعہ سناتا ہوں آپ، اس کے عمر کا ایک واقعہ سناتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام بیمار ہو گئے، یا اللہ میں بیمار ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا ریحان کے پتے، جنت کے دروازے پہ ایک پودا ہوگا جس کا نام ریحان ہے، اس کے پتے کھا لیں۔ پتے کھائے ٹھیک ہو گئے، کچھ عرصے کے بعد پھر بیمار ہوئے، انہوں نے ریحان کے پتے کھائے ٹھیک نہ ہوئے۔ اللہ پاک سے پوچھا یا اللہ میں نے وہ پتے کھائے ٹھیک نہ ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ پہلے میرا امر تھا اب امر نہیں ہے، پہلے میرا امر تھا اب امر نہیں ہے۔ اس کے امر کو کیسے شامل کریں؟ آج یہ راز ہم انشاءاللہ اس کے خزانے سے لیں گے، کریم کے خزانے سے لیں گے۔ اس کا امر کیسے شامل ہو، یہ راز ہے کہ موسیٰ چیز وہی ہے، پہلے میرا امر نہیں تھا اب میرا امر ہے۔ ایک صاحب نظر صاحب کشف درویش تھے، بیمار ہو گئے۔ حضرت کے دیوانوں کو، حضرت کے پروانوں کو اور مرشد کے مریدوں کو پتہ چلا تو مرشد کے لیے دوا لے آئے کہ سرکار کھائیں، دوا سنت ہے۔ آپ دوا سے پوچھتے تیرے اندر شفا ہے؟ دوا کہتی میں نہیں ہے، اس کو رکھ دیتے۔ اگلا درویش دوا لے آتا، اس سے پوچھتے تیرے اندر شفا ہے؟ میں نہیں، تیرے اندر شفا نہیں، اس کو رکھ دیتے۔ ایسے کچھ عرصہ گزر گیا اور آپ بیمار رہے۔ اصل میں اللہ کو اپنے دوست کی آزمائش مطلوب تھی۔ ایک دفعہ اسی طرح کا ایک حضرت کا غلام خادم دوا لایا تو آپ نے اس سے پوچھا اس میں شفا ہے؟ وہ کہنے لگی دوا میرے اندر شفا ہے، جتنی پرانی پڑی تھی ساری کہنے لگی ہمارے اندر شفا ہے۔ تو درویش فرمانے لگے اس وقت تو تم کہتے تھے ہمارے اندر شفا نہیں ہے، دوا بولتی تھی، اب ساری دوائی بولتے ہو ہمارے اندر شفا ہے۔ فرمایا اب شفا کا امر آ گیا ہے، اب اوپر سے شفا کا امر آ گیا ہے۔ وہ امر کیسے ملے؟ یہ بڑی اہم بات ہے، وہ امر کیسے ملے؟ ہماری ساری دعائیں، ہماری ساری آہیں، ہماری ساری فریادیں، ہماری ساری فریادیں، یہ کیسے ان کو امر ملے؟ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، یہ امر ہے۔ ہاں جب ہم کسی چیز کا ارادہ کر لیتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کن فیکون، پل میں وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اولیاء صالحین نے لکھا ہے، محدثین نے لکھا ہے، اگر اس کے امر کو چاہتے ہیں تو اس آیت کے کو پڑھ کے پھر کن فیکون کی تکرار کریں کہ اللہ تو کن کہتا ہے ہو جاتا ہے، آج کن کہہ دے اور ہماری دعاؤں کی قبولیت ہو جائے، آج ہی امر کر دے تو کن کہہ دے گا۔ اور مولا تو کن کا محتاج بھی نہیں، تیرے ارادے کا نام وجود ہے۔ پھر سنیں غور سے، تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تیرے ارادے کا نام وجود ہے، تو ارادہ کرتا ہے ہو جاتا ہے، ہو جاتا ہے، اللہ کی قسم ہو جاتا ہے۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ امر نہیں تھا، اس درویش کی دواؤں کے ساتھ امر نہیں تھا۔ جب امر شامل ہوا ہے پھر اس میں بھی شفا ہے، اس میں بھی شفا ہے اور اس میں بھی شفا ہے، پھر ہر چیز میں شفا ہی شفا ہے۔ امر کو شامل کریں، امر کو شامل کریں، اور اس امر کو شامل کریں، اس امر کو کہ امر ہماری دعاؤں میں، اس کا امر ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کا حکم ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کی منشا ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے، اس کی رضا ہماری دعاؤں میں شامل ہو جائے۔ یہ کیسے ہو؟ یہ راز بھی آج کی ان 2 مبارک راتوں میں اللہ سے لیتے ہیں۔ لے لیں نہ لیں؟ لیں انشاءاللہ، اس کے خزانے سے لیں، اس کے خزانے سے لیں، اور اس کے خزانے سے لیں، اس کے خزانے سے لیں۔ آج کی رات میں آپ اللہ سعادت دے دے، یہ ابدالوں والی دعا کچھ زیادہ ہی پڑھ لیں، کوئی 3 دفعہ پڑھنا ضروری تو نہیں۔ یا اللہ میری زندگی اتنی گزر گئی، میں نے یہ دعا نہیں پڑھی، آج کی رات میں 100 دفعہ 200 دفعہ 1000 دفعہ 2000 دفعہ 500 دفعہ تھوڑا زیادہ اس کو میں گڑ گڑا کے پڑھوں گا انشاءاللہ۔ آج کی رات میں
آج کی 2 مبارک ملتی ہوئی راتیں، آج کی 2 مبارک ملتی ہوئی راتیں، یہ مبارک راتیں پھر قسمت میں شاید کب ملیں، کب ملیں، کب ملیں۔ تو ایک تو آج کی رات میں دعا کے بعد، لنگر کے بعد تنہائیاں لے کے کہیں اس کونے میں، کہیں وہاں، کہیں وہاں، کہیں وہاں، کہیں تنہائیاں بھی نہ ہو، اپنے دل کو تنہا کر لیں، دل کو تنہا کر لیں۔ تو ایک ہی ابدالوں والی دعا، ابدالوں والی دعا، اس کو آج کثرت سے پڑھیں، اور اگر اللہ توفیق دے ہمت کر کے یہ مختصر سے نفل ہے، آج کی رات میں اس کی ابتدا کر دیں۔ کیا کر دیں؟ اور یہ دونوں چیزیں، یہ کوہ لبنان کی دعا بھی اور یہ نفل بھی، یہ ہم نے نیٹ پہ ڈال دیا ہے پوری دنیا کے دیکھنے والوں کے لیے، وہ اس میں انشاءاللہ دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں اور دیکھ کے وہ نفل کی سعادت حاصل کر لیں۔ آج کی رات میں یہ دعائیں اور یہ سعادتیں اور یہ خیریں اور یہ برکتیں آج کی رات میں، کیا خیال ہے؟ کیا خیال ہے؟ ہم انشاءاللہ اللہ کے امر کو آج لیتے ہیں اس کی رحمت سے۔ میرے لفظ پہ غور کریں، اللہ کے امر کو آج لیتے ہیں اس کی رحمت سے، رحمت سے، رحمت سے، رحمت سے۔ آج اللہ کے امر کو لیتے ہیں، اس کی رحمت سے لیتے ہیں، اس کی عطا سے لیتے ہیں، اس کی شفقت سے لیتے ہیں، آج اللہ کے امر کو لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس سے پہلے ایک تھوڑی سی آپ سے درخواست ہے، اس سے پہلے ایک تھوڑی سی درخواست ہے کہ آپ کو ایک چھوٹی سی چیز ایک عرض کروں گا۔ پوری دنیا کی مختلف زبانیں، پوری دنیا کی مختلف زبانیں، پوری دنیا کے مختلف بول، ہم نے سب کو خیر پہنچانی ہے، اور سب کو خیر پہنچانے میں ہم نے جو ہے انشاءاللہ سب کا حال احوال لینا ہے، سب کو خیر پہنچانی ہے۔ کچھ جمعراتوں سے ایک سعادت ہم نے دی ہے، کچھ جمعراتوں سے، کہ میٹھے چاول جو ہیں، میٹھے چاول کچھ جمعراتوں سے، آج شاید رش ہے، آج چاول ہے، شاید نہ ملے ہوں تو چھپا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میٹھے چاول، ہمارے اولیاء صالحین حضرات اور اکابر کی کتابوں میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بندہ اعمال کے بعد شیرینی تقسیم کرے گا یا شیرینی کھائے گا، اللہ وہ عمل قبول کرتا ہے۔ یہ جو ذکر خاص ہے نا، ذکر خاص ختم خواجگان، اس ذکر خاص کے بعد اگر ذکر خاص پڑھ کے ان میٹھے چاولوں پہ دم کر دیں، دنیا کی ساری بابرکت شفائیں، عطائیں، رحمتیں حیرت انگیز شامل ہوتی ہیں۔ پھر ان چاولوں کو جتنے بندے بھی کھائیں گے، نوری لک میں کھائیں گے۔ اور ایک بات اور بتا دوں، صدیوں سے یہ ختم خواجگان ذکر خاص جو ابھی ہم تھوڑی دیر میں کریں گے، دنیا میں بادشاہوں میں یا رعایا میں، غریب میں یا امیر میں، جب بھی کبھی تکلیف پریشانی مصیبتیں آئی ہیں اور اس کو مل بیٹھ کے گڑ گڑا کے بھیکاری بن کے پڑھا ہے، ہمیشہ مصیبتیں تکلیفیں پریشانیاں ختم ہوئی ہیں۔ لوگ ایسے کیوں کہتے ہیں کہ ہم تسبیح خانے جاتے ہیں ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں؟ کتنے بے شمار مجمع ہے تسبیح خانے میں 3 دن رہنے کے لیے آیا ہے۔ جمعرات، جمعہ، ہفتہ اتوار کا دم ہے، بڑا خاص دم ہے اتوار کا، اور پھر اتوار کا کشف المحجوب ہے، پھر اتوار کی روحانی کلاس ہے۔ یہ ساری سعادتیں، یہ ساری برکتیں، کتنا مجمع ہے یہاں رہے گا۔ آج میں نے ظہر کے بعد کے مجمع سے بات کی اور اس مجمع کو خاص عطا دی جو مجمع ظہر کے بعد تھا۔ ان 3 دنوں میں مسلسل میری چاہت ہوگی کہ میں مجمع کو کے پاس اچانک آتا رہوں۔ اچانک اس لیے آؤں گا کہ عشق والے ہوں گے نا، عشق والے۔ ان 3 دنوں میں میری چاہت ہوگی کہ میں مسلسل مجمع کی حاضری دیتا رہوں، آپ کی زیارت کرتا رہوں۔ کیوں؟ آپ کی زیارت کرنا ثواب ہے، سچ کہہ رہا ہوں۔ کیوں؟ آپ اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں، آپ اللہ اس کے حبیب کے مہمان ہیں۔ آپ کی زیارت کرنا ثواب ہے، ثواب ہے۔ میں تو جب بھی آپ سے ہاتھ ملاتا ہوں مجمع میں، میں چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، سینے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں، اپنے بچوں کے چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہوں۔ کیا پتا کس کا ہاتھ کتنی برکت والا، کون سا ہاتھ کس کا، ابدال کا ہو، کسی غوث کا ہو، کسی خضر کا ہو، کسی نیک کا ہو، کسی مخلص کا ہو۔ کون اللہ کی نظر میں کیا ہے اور کتنا محبوب ہے، کون اللہ کی نظر میں کیا ہے اور کتنا محبوب ہے، کون اللہ کی نظر میں کیا ہے اور کتنا محبوب ہے۔ کوئی خبر نہیں، کوئی خبر نہیں۔
تو یہ ذکر خاص توجہ دھیان سے، یہ ذکر خاص توجہ دھیان سے، یہ ذکر خاص۔ باہر کتابیں تقسیم ہو رہی ہیں، میرا تو تجربہ ہے جو بندہ یہ کتاب پڑھ کے منت مانتے قبول ہوتی ہے، جو یہ کتاب کسی کو منت مراد کی نیت سے تقسیم کرے اس کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ کتاب اور ایک کاغذ بھی تقسیم ہوگا، وہ بھی ضرور لیں گے، ایک کاغذ ہوگا، ایک کاغذ کا پرچہ ہوگا، وہ بھی ضرور لیں گے، وہ بھی تقسیم ہوگا۔ اور کتاب کو میں نے تو تجربے کیے ہیں، کوئی کتاب لے کے کسی کو عزت ادب کے ساتھ پہنچائے اور اس کو پڑھے، اس کی مرادیں پوری، اس کی مشکلیں حل، اس کو نصیب، مقدر اچھے ہوتے ہیں، مقدر اچھے ہوتے ہیں۔ تسبیح خانے کے لیے حامیم لا ینصرون پڑھنے والے اور زیادہ توجہ بڑھائیں۔ میری نسلوں کا اس نظام کی حفاظت، کفایت، ہر فطروں سے حفاظت کے لیے جانثار توجہ کریں۔ حامیم لا ینصرون، یا حفیظ یا سلام۔ اور تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت دینے کے لیے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 80 11 بار صبح شام، اور سورۃ توبہ، یہ سارے اعمال توجہ بڑھائیں، نفل پڑھیں، توجہ بڑھائیں۔ اور یہ ابدال کی دعا جو ہے، کوہ لبنان کی دعا، ابدالوں کی دعا، اس کو پڑھیں تو تسبیح خانے کا حصہ رکھیں گے۔ میرا کمیشن کھا تو نہیں جائیں گے، میرا تو حصہ رکھیں گے، میری نسلوں کا اس سارے نظام کا حصہ ضرور رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اب کی یوٹیوب چینل انگلش میں اس کو سبسکرائب کرائیں بیرون ملک، اور اب میگزین انگلش میں بھی آ گیا ہے، انگلش میگزین ہے، بہت زیادہ اس کو پھیلائیں، بہت زیادہ پھیلائیں۔ کتنے لوگ ہیں جو اردو نہیں پڑھ سکتے، ان کو انگلش میگزین بہت زیادہ پھیلائیں، بیرون ملک بھی، اندرون ملک بھی، اس کو بہت زیادہ پھیلائیں۔ بہت ماشاءاللہ زبردست رسالہ ہے اور بہت زیادہ باکمال رسالہ ہے، یہ بہترین کاغذ پہ چھپا ہوا بہت خوبصورت عبقری میگزین، اس کو انگلش کو بہت زیادہ، اس طرح ہمارا انگلش یوٹیوب چینل، اس کو بہت زیادہ لوگوں کو دیں۔ کتنے لوگ ہیں جو میرے پاس بیرون ملک سے کالیں آتی ہیں، بیرون ملک جاتا ہوں، وہاں کے لوگ آتے ہیں، وہ انگلش ٹوٹی پھوٹی بولتے ہیں، اردو ورنہ نہیں بول سکتے، تو یہ انگلش یوٹیوب چینل بھی، میگزین بھی، اس کو پوری دنیا میں پھیلائیں۔ اور انشاءاللہ 17 سے 20 تک ترکی استنبول میں روحانی محفل ہے، روحانی مسافروں کے نام پہ، اس پہ انشاءاللہ حاضری ہوگی اور روحانی تحائف بھی ہوں گے۔ اور اسی اتوار کو انشاءاللہ عبقری کی 10ویں روحانی کلاس ہوگی، 10ویں روحانی کلاس ہوگی، اور اس میں نایاب موتی طلسمات، اور اسی اتوار کو فجر کی نماز کے بعد اسم اعظم کا دم بھی ہوگا۔ دم کا ڈبہ پہلے سے لے لیا کریں، اس میں بہت نقش، تعویذ، بابرکت چیزیں ہوتی ہیں، بہت پہلے لے لیا کریں۔ بندش لگوائیں، اس کی تیسری قسط اسی 15 فروری کو، اس کی تیسری قسط اسی 15 فروری کو رات 8 بجے عبقری سوشل میڈیا پہ دیکھنا نہ بھولیں، لوگوں کو بتائیں۔ بندش لگوائیں، تنگ دستی، نافرمانی، بے اولادی، بے راروی، کوئی نشہ، طلاق، محتاجی، ناکامی، ان سب پہ بندش لگوائیں، اور آئندہ اپنا نام، عہدہ، شہر بندش لگوائیں، اور ہماری جب بھی بندش لگوانے تو اس میں لفظ بندش لگوانا ضرور لکھیں، نیٹ پہ بھی، خط میں بھی انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ 15 فروری رات 8 بجے اس کو آپ پاکستانی لاہور کے وقت کے مطابق دیکھیں گے۔ اگر اپنی نسلوں کا نصیب مقدر چمکانا چاہتے ہیں تو جمعرات سے عصر سے لے کر اور اتوار ظہر تک 3 دن تسبیح خانے میں گزارے، بہت ملتا ہے، بہت ملتا ہے، اور بہت ملتا ہے اگر بخت مقدر چمکانے ہیں۔ اور حجیری محل میں چلا گاہوں میں خدمت ہو رہی ہے، جو خدمت کرے گا اس ہاتھ کو کبھی رب خالی نہیں کرے گا۔ وہ پتلی اینٹیں لگ رہی، وہاں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے وہاں جا کے خدمت کریں، ضرور کریں، اور یہ سہولت اللہ کے خزانوں سے، اپنے خزانوں میں یہ سہولت حاصل کریں اللہ کے خزانوں میں۔ اور ایک درخواست اور ہے کہ آپ حضرات جب بھی آئیں خالی نہ آیا کریں، اپنے دوستوں کو ساتھ لایا کریں۔ مقصد کوئی مجمع دکھانا نہیں ہے، میری ذات سے کسی کے کانوں میں، کسی کے دل میں، کسی کا مسئلہ حل ہو جائے، کسی کی مشکل دور ہو جائے، اور کسی کی پریشانی دور ہو۔ اور جب بھی آئیں اپنی موٹر سائیکل گاڑیاں گلیوں میں نہ لگائیں، مسلم غیر مسلم رہتے ہیں، سب کے حقوق ہے، راہیں کشادہ کریں، راستے کشادہ کریں، اور یہاں جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں، جگہ جگہ کھڑے نہ ہوں۔ ابھی انشاءاللہ دعا کے بعد نکاح بھی ہیں، ہمارے نکاح سادہ ہو جائے، کتنا خوش قسمت انسان ہوگا
کتنا خوش قسمت جس کی شادی کی روٹی پہ کاپی لے کے بیٹھنے والا کوئی نہیں ہوگا اور غریبوں کو بھی شامل ادب سے کیا جائے گا. کتنا خوش قسمت ہوگا بندہ کہ غریبوں کو بھی ادب سے شامل کیا جائے گا. آج مسافہ نہیں ہوگا. میں نہایت معذرت چاہتا ہوں، رش بہت زیادہ ہے، تو سلام آتے ہی میں نے آپ کو کر دیا تھا، آتے ہی سلام کر دیا تھا. آج روحانی جانثاروں کے عمل کی الوداعی دعا بھی ہوگی اور روحانی جانثاروں کے عمل کی الوداعی دعا بھی ہوگی. غور سے سنیے گا. اور اگلے عمل کا آغاز ہوگا اور اگلے عمل کی الوداعی دعا 9-10 محرم کو ہوگی. اور جن کی الوداعی دعا ہوگی وہ حسب توفیق میٹھی چیز تقسیم کر دیں، نہ بھی ہو یہ میٹھے چاول ایک لقمہ کسی کو کھلا دیں. یہ بھی تو تقسیم ہے، اس کو لقمے میں شامل کر لیں. آج روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا ہوگی اور اگلا عمل شروع ہوگا روحانی جانثاروں کا، تو روحانی جانثاروں کی الوداعی دعا ہوگی. اور رمضان میں ہر فجر کی نماز کے بعد کشف المحجوب کا حلقہ ہوگا. ہر روز رمضان میں فجر کے بعد کشف المحجوب پڑھایا جائے گا، پڑھا جائے گا، سیکھا جائے گا، سکھایا جائے گا. میں بھی آپ بھی ہر رمضان فجر کے بعد کشف المحجوب کا حلقہ ہوگا. کوشش کریں دوسروں کے موبائلوں پہ اپنی سبسکرائب کرائیں، کسی کو کوئی خیر مل جائے اور میں اس کا ذریعہ بن جاؤں. کوشش کریں اور اپنے جوتے استعمال کریں. بعض اوقات دوسروں کے جوتے پہننے سے الٹے اور خطرناک اثرات منتقل ہو جاتے ہیں. اپنے ہی جوتے استعمال کریں، دوسروں کو جوتے استعمال نہ کریں. اور خواتین تسبیح خانے میں جب بھی آئیں چھوٹے بچوں کی حوصلہ افزائی کریں. یہ ہماری نسلیں ہیں، بسکٹ، کھلونے، ان سے محبت، پیار، ان کی حوصلہ افزائی کریں چھوٹے بچوں سے، اور زیادہ ان سے بہت زیادہ ان سے محبت کریں اور ان کو بہت بہت محبت دیں. اللہ پاک ہماری حاضری کو قبول فرمائے. پوری دنیا کے لوگ میرے والدین کے مزارات پر اعمال کا ہدیہ لے کر جاتے ہیں. بے شمار اعمال کا ہدیہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے اعمال کی برکت سے اللہ کے خزانوں سے مرادیں پاتے ہیں. اجازت ہے ضرور جائیں، لیکن وہاں غیر شرعی کیفیات سے بچیں. اللہ پاک حاضری قبول فرمائے. اور رمضان کے بعد، عید کے بعد، پچھلے سال بھی حویلی میں 129 بار سورۃ کوثر کا چلہ ہوا تھا. بہت قبولیت ملی تھی، بہت قبولیت ملی تھی. 129 بار عید کے تیسرے اور چوتھے دن. بچے نہیں، خواتین نہیں، صرف مردوں کو اجازت ہے. وہ بھی صرف 70 حضرات تشریف لائیں. تو پچھلے سال بھی یہ سعادت تھی، اس سال بھی انشاءاللہ یہ سعادت ہے کہ 129 بار سورۃ کوثر کا چلہ ہوگا. اور سورۃ کوثر کے 129 کے فائدے آپ جانتے ہیں کہ پھر اس سے مالا مال اور تمغنیاں اور عزتوں کے فیصلے، برکتوں کے فیصلے. تو اپنے بستر کے ہمراہ وہاں آپ حویلی میں تشریف لائیں گے. اللہ پاک قبول فرمائے، قبول فرمائے. کیا فرمائے؟ اب کی ہم نے جو دعا کرنی ہے اس دعا میں اس کے امر کو شامل کرنا ہے. اس کا امر شامل ہو گیا نا، وہ سارے کام بن گئے. آج کی اس مبارک دعا میں دانستہ اس محفل کو مختصر کر کے آپ کو موقع دے رہا ہوں کہ آپ ابدالوں والی دعائیں پڑھیں اور نفل پڑھیں، ابدالوں والی دعائیں پڑھیں اور نفل پڑھیں. آپ کو دانستہ موقع دے رہا ہوں کہ آج کی محفل کو میں دانستہ مختصر کر رہا ہوں کہ آپ کو انفرادی موقع ملے. لمبی راتیں، لمبی باتیں. واہ واہ سبحان اللہ. لمبی راتیں، لمبی باتیں، اس کے ساتھ راز و نیاز. ہاں، کیا خوش قسمت ہیں آپ اپنے گھر بار چھوڑ کے آج کی سعادت کو لینے کے لیے آپ یہاں. سبحان اللہ، آپ سبحان اللہ. آپ کیا خوش قسمت ہیں. آپ کتنے بابرکت نصیبوں والے ہیں، کتنے بابرکت نصیبوں والے. بیعت کا عمل ہوگا. جو پہلے سے بیعت ہیں وہ تجدید بیعت کر لیں گے. جو اب بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ بیعت کے کلمات پڑھتے جائیں گے. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک، بدعت سے، صغیرہ کبیرہ گناہوں سے، تیری ہر نافرمانی سے. عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میں نے عہد کو قبول فرما. میری بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمت اللہ علیہ کے سلسلے پہ. یا اللہ میری بیعت کو قبول فرما. 3 تسبیحات، تلاوت اور نماز کا اہتمام کرتے رہیں.
اور اپنے حلال حرام جائز ناجائز پر بہت نظر رکھیں، اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے۔ میں بھی رابطے کا محتاج ہوں، یاد دہانی کا محتاج ہوں۔ یہ درس بہترین رابطہ ہے، یہاں بھی آتے رہیں، اپنے مقام پر بھی درس سنتے رہیں۔ ہم سب رابطے کے محتاج ہیں، رابطے کے۔ اب پہلے میں آج کی ترکیب عرض کروں گا، ابھی ذکر خاص کریں گے، ختم خواجگان ہے، ذکر خاص ہے، اس کو کریں گے، بہت توجہ سے اس ذکر خاص کو کریں گے۔ اس کے بعد اس میں ذات کا ذکر کریں گے، اللہ کا۔ پھر جو دعا مانگیں گے نا، اس میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون کی تکرار کے ساتھ، کن فیکون کی ورد کے ساتھ، اور کن فیکون کی تسبیح کے ساتھ، اور کن فیکون کی التجا کے ساتھ، اور کن فیکون کی منت کے ساتھ اللہ کے سامنے فریادیں، دکھ، اپنا غم پیش کریں گے، اور اللہ کے سامنے درخواستیں پیش کریں گے کہ اللہ تو ہماری دعائیں قبول کر لے، اور ہماری سارے ارادوں میں اپنے ارادے کو شامل کر لیں، ہماری ساری دعاؤں میں اپنے امر کو شامل کر دیں، ہمارے سارے کاموں میں اپنے امر کو شامل کر دیں۔ جب اس کا امر شامل ہوگا، اس کا امر شامل ہوگا، اس کا امر شامل ہوگا، سب ناممکن ممکن ہوگا۔ کیوں؟ ذرا غور سے سننا، ایک بات کہنے لگا ہوں، یہ ناممکن میرے آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں۔ یہ ناممکن میرے آپ کے لیے ہے، اللہ کے لیے کوئی ناممکن نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے، اور انشاءاللہ نہیں ہے۔